مختصر سے وقت میں ایک خلاصہ، جامع خلاصہ ضابطۂ دیوانی کا آپ کے سامنے پیش کیا. کچھ سوالات یا کنفیوژن آپ کو ضرور ہو سکتے ہیں جب آپ تیاری کر رہے ہوں گے اپنے وقت میں، وہ نوٹ کر لیجئے، اور اگر کوئی آپ کو ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی معذرت کروں گا اور سر کو فارورڈ کر کے کوشچن آپ کو اس کے جوابات ضرور دیے جائیں گے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں عفنان کریم کنڈی صاحب کا. ہمارے سینئر ہیں، استاد ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، فیملی آف لائرز اینڈ ججز سے وابستہ ہیں. ان کے والد چیف جسٹس آف دی آنریبل چیف جسٹس آف دی پشاور ہائی کورٹ رہے اور ایمننٹ جورسٹ اپنے وقت کے. اور مجھے یہ خوش قسمتی ہے کہ میں نے ان کو کورٹ میں دیکھا ہے. جب میں نے یہ پیشہ جوائن کیا تو وہ حیات بھی تھے اور وکالت کرتے تھے، تو انتھک آدمی تھے، ایکسٹرا آرڈنری ہارڈ ورکنگ. عفنان صاحب خود ان ہز اون رائٹ بہت بڑے وکیل ہیں، اسٹیٹ کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے ہیں اور ہارورڈ لا اسکول سے گریجویٹ ہیں. اور آج سر جو ہیں ہماری رہنمائی آئین پاکستان کے حوالے سے کہیں کریں گے. سر پلیز. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اسلام آباد بار کونسل نے مجھے مدعو کیا ہے کہ، اور یہ اعزاز بھی ہے کہ آپ کو میں کچھ اپنے تجربے اور علم سے فائدہ دے سکوں اور لگ رہا ہے کہ آپ مستفید ہوں. بنیادی بات یہ تھی کہ ہمیں آئین جو ہے کانسٹیٹیوشن جسے ہم کہتے ہیں اس کے فلسفے کو ہم سمجھ لیں. فلسفہ یہ ہے کہ کسی جو موجودہ ماڈرن اسٹیٹ ہم جسے کہتے ہیں، جو جدید ریاست کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ایک آئین کے تحت اس کا مکمل نظام چلایا جائے گا. جو نظام ریاست ہے اس میں حکومت بھی ہے، مقننہ بھی ہے، انتظامیہ جسے حکومت کہتے ہیں، مقننہ جسے ہم لیجسلیچر کہتے ہیں، اور عدلیہ جسے ہم جوڈیکیچر یا جوڈیشری کہتے ہیں، اور دیگر جو اور ان کے آپس میں تعلقات کار کیا ہوں گے اور جو دیگر امور ہیں ریاست کو چلانے کے، وہ ایک آئین کے تحت چلیں گے. یعنی ایک رولز آف دا گیم ہوگی، اس کے مطابق سب کام کریں گے اور ہر ایک کی اپنی حدود و قیود ہوں گی اور اس میں سے کوئی تجاوز نہیں کرے گا، تاکہ ایک صحیح طریقے سے، مناسب طریقے سے، بغیر کسی دوسرے کی ڈومین میں مداخلت کیے اسموتھلی کام چلتا ہے. کیونکہ دیکھا یہ گیا کہ جو ماضی میں ریاستیں تھیں وہ ریاستیں نہیں تھیں بلکہ بادشاہتیں تھیں یا اس طرح کے کانسیپٹس تھے، تو اس میں منمانی ہوتی تھی. بادشاہ کی جو رائل ڈکری ہوتی تھی، شاہی جو اس کا فرمان ہوتا تھا، وہی قانون ہوتا تھا، وہ جو مرضی کر دیں. آج بھی ہمارے پاس مطلب ایسے ممالک ہیں، لیکن وہاں پہ بھی وہ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے کہ قانون کی کوئی شکل ایسی ہو، کوئی بنیادی آئین ہو جس کے دستاویز کے تحت سارے اپنا نظام چلائیں. ادھر بھی آئین کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہے، ایون جو اس وقت بھی بادشاہتیں ہیں وہاں بھی. تو خیر آپ کے اس بر صغیر پاک و ہند میں بھی بادشاہت کا نظام تھا جو صدیوں سے چلا رہا تھا. صرف مسلمانوں نے نہیں، مسلمانوں سے پہلے بھی یہی تھا اور مسلمانوں میں بھی یہی چلتا رہا. مغلیہ دور جب آخری آیا، جب اس میں شکست وریت ہوئی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نظام کوئی نہیں تھا. نظام وہاں تھا. مثلا فار ایگزامپل آپ جب پریکٹس آئی سپوز آپ لوگوں نے بھی جی ہونا ہے، آپ کے لائسنس ہو جائے گا تو شاید آپ کو بھی صحیح پتا ہو. سول کورٹس میں ہمارے یہاں دیوانی عدالتیں کہتے ہیں. یہ لفظ دیوان جو ہے، یہ دیوانی بیسکلی یہ دیوان ایک عہدہ ہوتا تھا اور مختلف اس کی شکلیں تھیں. دیوان سے بڑا پاورفل ہوتا تھا یہ عہدہ، جس کے بعد آپ یہ سمجھیں اگر کسی صوبے میں ہو تو چیف منسٹر آج کا جو ہے وہ دیوان ہوتا تھا. لیکن اس کا ایکچوئل جو شروع آغاز تھا وہ یہ تھا کہ وہ چیف ریونیو آفیسر ہوتا تھا. یعنی نظام حکومت چلانے کے لیے بادشاہوں کو بھی پیسہ عوام سے ہی چاہیے ہوتا تھا. ان کے اوپر ٹیکس لگاتے تھے، آبیانہ لیتے تھے، یا جو بھی طریقہ تھا، تو ان سے وہ کلیکشن اس کا کام ہوتا ہے. یعنی موجودہ دور میں سمجھنے کہ بڑا ہی پاورفل وزیر خزانہ ہوتا تھا. وزیر خزانہ اگر ٹھوس ہو جائے تو حکومت بھی ٹھوس ہو جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو دیوان ہے یہ اس سول ریونیو میٹرز جو پھر اس میں آئے کہ یار جو ریونیو کلیکشن سے ریلیٹڈ ایشو تھے. آج بھی آپ جب پریکٹس جوائن کریں گے آپ دیکھیں گے کہ لینڈ ریونیو ایکٹ، اس کے تحت جتنی اتھارٹیز بنائی گئی ہیں، جس کو آپ پورا جو عام لفظوں میں جو آپ جسے پٹواری کہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ قانون گو، اس کے بعد سفید گرداب، اور پھر
نائب تحصیلدار یہ سارے جو ہیں یہ ریونیو آفیسرز ہیں، یہ ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں. یہ اسی ہی کا تسلسل ہے اس پرانے نظام کا. نظام اس وقت بھی تھا اور بڑا اچھا بھی چل رہا تھا. تو یہ دیوانی عدالت جو ہے پھر ہوا یہ کہ ریونیو میٹرز کے جو آتے تھے ایشوز اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہوتا تھا تو وہ دیوان یہ کام بھی کرتا تھا. تو وہ پھر دیوانی سے لفظ نکلا اور سول میٹرز جتنے بھی تھے ان کو پھر دیوانی عدالت پھر دیکھنے لگے اور دیوانی عدالت کا یہ نام اس طرح پڑ گیا. فوجداری اس کی نسبت جو ہے وہ صرف کرمنل میٹرز کی حد تک ہے، وہ کرمنل کورٹس کو فوجداری کہتے ہیں. انگریز بھی جب اس نے یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پہ اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے تو خاص طور پہ بنگال، کلکتہ اور مدراس، یہ تین چونکہ ملحقہ علاقے ہیں. یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو جو کیا تھا میر صادق جس نے غداری کی اور انگریزوں کا ساتھ دیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنے پاؤں جمانے قدم جمانے کا موقع مل گیا تو وہ اتنے پاورفل ہو گئے تھے اور ان کے پاس وہ صرف وہ نہیں پاورفل ہوئے تھے، جو مغل تھے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے. تو یہ ان تین صوبوں کی تو اسی وقت انہوں نے مغلوں سے دیوانی حاصل کر لی تھی کہ جی اس کے دیوان ہم وارن ہیسٹنگز تھا جو بھی تھا اس نے بزور شمشیر کو سامو دیو جی یہ ہمارا کام گورنر ہم آج سے اس کے حاکم ہم. تو وہ جو دیوانی اس نے لی تو انہوں نے تو وہ ایک کمپنی تھی یاد رکھیں، وہ صرف کامرس اور ٹریڈ کے لیے آئی تھی، تجارت کے لیے آئی تھی. اس کے یہاں کے لوگوں کی ان کی ویلفیئر کا کوئی احساس نہیں تھا. تو انہوں نے بڑے ہی برے طریقے سے اپنے امور چلائے کیونکہ انہوں نے ایک بنیادی شکل کی عدالتیں بنائی انہی اور وہی الفاظ استعمال ہونا شروع ہو گئے اور 2-3 قسم کی عدالتیں بن گئیں. صدر دیوانی عدالت اور فوجداری عدالت اس وقت سے نام پڑ چکے تھے. تو صدر دیوانی عدالت سارے سول میٹرز دیکھتی تھی، جو فوجداری عدالت تھی وہ کرمنل میٹرز دیکھتی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے ایک اس کے اوپر ایک پیلٹ کورٹ بھی بنا دی سپریم کورٹ کے نام سے. اس وقت سپریم کورٹ کا بھی لفظ استعمال ہوا لیکن حالات بہت ہی برے تھے، من مانی چل رہی تھی. لوکل قوانین کو باقاعدہ طور پہ کوڈیفائڈ تھے نہیں، یعنی کہ کوئی ایسا کوئی جامع ان کا کوئی کوڈ نہیں بنا ہوا تھا، پتہ بھی نہیں تھا ان کو اور یہ کوئی خاص انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے گورے. تو جو ان کے گورے ججز تھے کچھ میں انہوں نے ٹریڈ بیرسٹرز بٹھائے ہوئے تھے اور کچھ میں انہوں نے جو ہے بالکل ہی بس عام افسر بٹھائے ہوئے تھے. ان کو کھ نہیں پتا تھا، بنیادی بس اپنے ذہن کے مطابق جو کر دیا. بیرسٹرز کسی حد تک پھر بھی بہتر تھے. تو ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ جب ان کا بہت زیادہ مقبوضہ علاقے ان کے زیر انتظام آ گیا اور فائنلی جب انگریز سرکار کو بھی یہ پتا چل گیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہاں مکمل طور پہ اپنے پنجے کاٹ لی تو اور انہیں پتہ صاف نظر آ رہا تھا کہ بہادر شاہ ظفر اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ نام کے برائے نام لوگ ہیں. تو لوگوں میں جو جسے یہ لوگ اپنی طرف سے غدر کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کا فتویٰ کی تھی، ہم اسے اپنی جنگ آزادی کہتے ہیں جو 1857 کی تھی. اس میں ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جو عدالتیں تھیں ان کے نظام سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے. ایک بندے نے ایک مثال پیش کی، اس نے کہا کہ جی ایک گاؤں میں لوگ اگر گورے آگے قبضہ ہو گیا تو وہ ہجرت کرنے لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا تم کیوں ہجرت کر رہے ہو، گوروں سے ڈر دو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یار گوروں سے نہیں ڈر رہے، یہ دیوانی عدالت یہاں پر آ جائے گی، ساڑھا بیڑا غرق ہو جائے. یعنی اس نظام سے وہ اتنے تنگ آئے. تو اگر وہ ان کو عدالتیں انصاف دے دیتے تو شاید وہ یہ نوبت یہاں تک نہ آتی. یہ مورخ یہ کہتے ہیں. تو ویسے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بھی وہ ونسٹن چرچل کی ایک وہ ہے نا کہ جب تک برطانیہ کی عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں تو تب تک ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. انصاف کی فراہمی اتنی ایک بنیادی اہم بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ اس کو اوائڈ کر سکتے تھے کہ اچھا ایک نظام دیکھے. پھر انہوں نے محسوس بھی کیا اور آپ نے ایک بڑا مشہور نام سنا ہوگا لارڈ مکالے کا. اس نے 1834 میں یہاں برصغیر پاک و ہند کے لیے یہ آپ کی جو پاکستان پینل کوڈ ہے جو 1860 میں بعد میں نافذ ہوا تقریباً 25 سال بعد، وہ ڈرافٹ کر چکا تھا. اس کے ساتھ وہ ایک اور بھی کوئی پروسیجر کوڈ بھی ڈرافٹ کر چکا تھا. اور وہ البتہ وہ بڑا ہم تو اسے برا اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں مطلب غلامی کے اس میں مزید پکا کر دیا ذہنی طور پہ، لیکن اپنے حوالے سے اس نے ایڈمنسٹریشن کی لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی. میں اس کی تعریف نہیں کر رہا لیکن ایک بندے میں ایک میرٹ ہے تو اسے آپ کو اکنالج کرنا پڑے گا. تو لارڈ مکالے نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہاں پہ حالات بہت برے ہیں، تو انہوں نے یہ پروپوزلز دی اور یہ سب چیزیں جا کے ان کی برٹش پارلیمنٹ میں ہوتی تھی. یہاں تک کہ جو برٹش پارلیمنٹ ہے اس نے فیصلہ کیا بھائی اب آپ کے بس کی بات نہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہم آپ سے ٹیک اوور کر رہے ہیں. تو یہ 1 نومبر 1857 کی جب جنگ آزادی میں وہ جیت گئے تو انہوں نے اب محسوس کیا کہ یار لیٹس ٹیک اوور.
تو باقاعدہ جو برٹش گورنمنٹ ہے یا کراؤن اس نے ڈکلیئر کیا ایک پروکلیمیشن, اور اس میں کوئین وکٹوریہ جو اس وقت کی تھی, اس نے 1 نومبر 1858 میں یہ پروکلیمیشن دیا کہ اب جناب علی جو انڈیا ہے یہ تاج برطانیہ کے ماتحت اس کی ایک وہ بن گئی ہے واقع میں ایکسٹینشن. اس ڈکلریشن میں کچھ فنڈامنٹل رائٹس بھی انڈینس کو دے دیے, سو کالڈ فنڈامنٹل رائٹس, مثلاً کہ جی آپ اپنا ہندو ہیں تو اپنا ہندو مت جاری رکھیں, مسلمان ہیں تو مسلمان جاری رکھیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. ان کو کہا کہ جی کہ آپ کے خلاف ہم ڈسکریمنیشن اس بنیاد پہ نہیں کریں گے کہ آپ پرانی ریس سے ہیں, فلاڑی کریڈ سے ہیں, آپ کو آپ کی حد تک, پورے حد تک نہیں, آپ کی حد تک ایکول پروٹیکشن آف لا بھی دیں گے, اور آپ کی جو پراپرٹی رائٹس ہیں اس کو بھی ہم نہیں چھیڑیں گے, زبردستی کسی سے قبضے نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت پھر انہوں نے 1858 ہی میں ایک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پہلا نافذ کیا. آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا جو فریز ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ سکسیسفلی 2-3 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آئے, اور جو فائنل تھا وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تھا, جو کہ ہمارا بھی پہلا عبوری آئین بنا باقاعدہ قانونی طور پر. اس لیے یہ آپ جو ہسٹری میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ آپ کو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب ایک چیز کا پس منظر آپ کے ذہن میں واضح ہونا تو پھر آپ زیادہ اعتماد کے ساتھ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ہوا میں بات کرنا چاہیے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہ کہاں سے آیا کانسٹیٹیوشن, کہاں سے یہ اقدار, کہاں سے بنیادی حقوق, کہاں سے یہ ساری گپ شپ آئی. تو وہ سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ ضروری ہے جاننا. تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 میں جو ہے وہ برٹش پارلیمنٹ نے پاس کیا, اور بعد کی بھی برٹش پارلیمنٹ نے پاس کیا, کیونکہ وہ میں نے کہا یہ ہمارا علاقہ ہے. اب برٹش پارلیمنٹ نے پاس تو کر دیا, لیکن اس میں انہوں نے پہلا تو یہ کہا کہ جی کمپنی سے ساری ٹیریٹریز لے کے جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ ٹرانسفر کر دی کراؤن کو, یعنی تاج برطانیہ کو, اور ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ کا عہدہ ہوتا ہے وہاں پہ جو اس وقت تھا, سیکرٹری آف اسٹیٹ انہوں نے مقرر کر دیا کہ وہ اب تمام اختیارات استعمال کرے گا جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کرتی تھی, اور ایک کاؤنسل اس کی بنا دی 15 لوگوں کی. یہ یاد رکھیں کاؤنسل کا لفظ بار بار آگے آئے گا کہ انہوں نے کاؤنسل بنائی, اس میں 15 ممبرس تھے, اور اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سیکرٹری ہے یہ کاؤنسل کی بھی رائے کو اوور رائڈ کر سکتا ہے اور اپنے کام چلائے گا. لیکن یہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا یہ انہوں نے اپنے تناظر میں برطانیہ میں رہتے ہوئے جو امور سر انجام دینے تھے بر صغیر کے متعلق اس کی حد تک محدود تھا. اس لیے جو موقع پر جو آن دا اسپاٹ جو ایڈمنسٹریشن چاہیے تھی اس کے لیے ابھی بھی قانون سازی باقی تھی, اور وہ انہوں نے پھر 2-3 سال بعد 1861 میں کی انڈین کاؤنسلز ایکٹ کے ذریعے, جس میں انہوں نے انٹرنل ایڈمنسٹریشن فریم ورک دیا. اس کے جو سیلینٹ فیچرز تھے وہ بنیادی یہ تھے کہ انہوں نے ایک گورنر جنرل ان کاؤنسل کا عہدہ کریٹ کیا. یہ جو ہم پہ بات سنتے ہیں کہ ہمارے قائد اعظم بھی گورنر جنرل پہلے بنے, وہ کیوں بنے؟ یہ گورنر جنرل کا عہدہ. اب یاد رکھیں گورنر ہے لیکن گورنر جنرل ہے. ادھر اس وقت یاد رکھیں پروونسز بھی تھے اور پرنسلی اسٹیٹس ہوتی تھی, بیشتر بے تحاشا پرنسلی اسٹیٹس تھے, جسے ہماری ایک بہاولپور کی ریاست تھی, خان آف کلات تھے, یہ سوات کی جو والی سوات تھے, اس طرح وہاں پہ بہت زیادہ تھی. تو یہ ساری جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں وہ, اور یہ وہاں پہ گورنرز یا پریزیڈنسیز کا لفظ استعمال ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. تو یہ جو گورنر جنرل تھا یہ ان سب پر اوپر ہوتا تھا. تو ایک گورنر جنرل ہوتا تھا, اس کے ساتھ پھر وہی کاؤنسل ایک ہوتی تھی, اور صوبوں میں جو ہے انہوں نے اسی طرح پریزیڈنسیز اور گورنرز اپوائنٹ کر دیے. اور اس کو اختیار تھا جو ہمارے لیے بطور وکیل جاننا ضروری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں آرڈیننس, وہ آرڈیننس جاری کر سکتا تھا کس صورت میں, جب ایمرجنسی ہو. یاد رکھیں برطانوی پارلیمنٹ نے اس کو یہ اختیار دیا کہ تم آرڈیننس جاری کر سکتے ہو ایمرجنسی میں. ٹھیک ہے نا جی. یہ کانسیپٹ آج تک ہمارے آئین میں بھی موجود ہے. آج بھی ہمارا پریزیڈنٹ وفاقی سطح پہ اور ہمارے جو صوبے ہیں اس میں گورنر وہ صوبائی سطح پہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں, لیکن وہ بھی ایمرجنسی میں. اس پہ اگر ہمارے آگے قانون ڈیولپ ہوا کہ وہ کوئی اتنا آسانی سے نہیں کر سکتا, وہ واقعتاً ضرورت ہو اس وقت اور اتنی جلدی ہوتا. خیر یہ کانسیپٹ اس وقت آ چکا تھا, کب 1861 میں. اس کے بعد اس کو یہ بھی اختیارات دیے گئے کہ وہ چاہے تو لیفٹیننٹ, خود گورنر جنرل تھا, وہ صوبوں میں لیفٹیننٹ گورنرز اپوائنٹ کرے. اس کے بعد اس کی جو وہ قوانین بنا سکتا تھا گوروں کے لیے بھی, اور جو پرنسلی اسٹیٹس میں لوگ تھے عام لوگ بھی, ان کے لیے بھی بنا سکتا تھا. اور اس کو یہ بھی اختیار دے دے گا کہ وہ ایک سول سروس کمیشن ہوتا تھا, کیونکہ وہاں پہ جو سروس میں لوگ آتے تھے برطانیہ میں بھی یہ کانسیپٹ شروع سے تھا, جس طرح ہمارے یہاں پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے, فیڈرل پبلک سروس کمیشن, یہ اس وقت وہاں پہ انہوں نے یہاں بھی امپورٹ کیا, ان کا اس کی اجازت کے بغیر بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے بندہ. اب یہ تو انتظامی ہو گیا, یعنی انتظامیہ. اب اگلے کا کیا ہوگا؟
تو اسی سال انہوں نے عدلیہ کے لیے ایسٹ انڈیا ہائی کورٹس آف جوڈیکیچر ایکٹ نافذ کیا. یہ پہلی دفعہ ہائی کورٹس اسٹیبلش ہوئی یہاں پہ. اس سے پہلے سے میں نے عرض کیا کہ اس سے جو پچھلی صدی تھی جب وارن ہیسٹنگز اور یہ لوگ انہوں نے دیوانی لے لی اور عدالتوں کا ایک بنیادی ڈھانچہ سا کھڑا کیا, تو اس میں دیوانی اور فوجداری عدالتیں قائم کی اور ایک سپریم کورٹ قائم کی. سپریم کورٹ کا لفظ تھا. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس 1861 کے ایسٹ انڈیا ہائی کورٹس آف جوڈیکیچر ایکٹ کے نافذ کر کے انہوں نے انہی 3 صوبے جو مدراس, کلکتہ اور بنگال تھا, جہاں دیوانی چل رہی تھی, وہاں پہ انہوں نے سپریم کورٹ, صدر دیوانی عدالت اور فوجداری کو سب کو ایبالش کر کے اکٹھا کر دیا. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جو بیرسٹرز تھے اور یہ لوگ تھے, یہ ذرا وہ اکٹھے ہو گئے, ذرا ان کا نالج شیئر ہوا, ذرا کوالٹی بہتر ہونا شروع ہو. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے بامبے میں بھی لیٹرز پیٹنٹس کے ذریعے, اس کا کوئی ایکٹ نہیں تھا باقاعدہ, لیٹرز پیٹنٹس کے ذریعے کراؤن نے, تاج برطانیہ نے بامبے میں بھی ایک ہائی کورٹ کریٹ کر دیا. اسی طرح نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونسز کے لیے بھی ایک علیحدہ ہائی کورٹ کا کانسیپٹ آ گیا. آپ دیکھیں گے آج بھی جب آپ مطالعہ کریں گے تو یہ ہائی کورٹس آگے پڑھیں گے, ہائی کورٹس ہیں, لیکن لیٹرز پیٹنٹس کی ٹرمنالوجی ہمارے آئین میں تو ایسا نہیں استعمال ہوگا. تو اب آئین سے ہمارا سب کچھ رابطہ جو 1973 کا ہے, لیکن لیٹرز پیٹنٹس کا ذکر پھر بھی سن 50, 60, 70 کی دہائی میں آتا رہا کہ جی لیٹرز پیٹنٹس کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہائی کورٹس ہیں یہ انہیں ہائی کورٹس کا تسلسل ہے ایک طرح کا, تو اس میں پرانے ڈاکومنٹس بھی ریلیونٹ ہوتے ہیں. تو لیٹرز پیٹنٹس جو ہے یہ کراؤن نے جاری کیا تھا, اس میں ان کا بتایا ہوگا یہ کیسے اسٹیبلش ہوگی, اس کی کیا جورسڈکشن ہوگی, یہ ساری باتیں. تو لیٹرز پیٹنٹس کی ٹرمنالوجی سے آپ نے خائف نہیں ہو جانا, کوئی اور ایک ہی شے, ٹھیک ہے نا جی. پیٹنٹ تو آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ جب کچھ آپ نے مثلاً کوئی ایسی کوئی چیز بنائی ہے, نئی ایجاد کی ہے, اس کو آپ پیٹنٹ کرا رہے ہیں. یہ لیٹرز پیٹنٹس ہے بیسکلی تاج برطانیہ اختیار دے رہا ہے کہ جی ہمارے آپ ہائی کورٹ آج سے کریٹ ہو گیا, اختیاری دستاویز ہے. پھر اس کے ساتھ جی 1892 میں انڈین کاؤنسلز ایکٹ آیا, اور اس کے ذریعے انہوں نے جو ہے جو گورنر جنرل کی کاؤنسل تھی اس کے ممبرز کی تعداد بڑھا کے اس میں مقامی جو انڈین ریزیڈنٹس تھے اس وقت ان کو بھی ایڈیشنل ممبرز کے طور پر ڈال دیا. 6 تھے, 6 نے 6 اور وہ گورے تھے سارے, انہوں نے 6 انڈینز ڈال دی, اور ساتھ میں انہوں نے ان کو تھوڑا سا ریپرزنٹیشن دینا شروع کی. کیونکہ دیکھیں وقت کے ساتھ جو ہے نا مقامی آبادی کو انہوں نے ساتھ لے کے چلنا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پہ تھوڑے سے ہیں, تو کیسے ان کو ساتھ لے کے جائیں. تو انہوں نے یہ کام شروع کیا. آپ دیکھیں گے سیاسی طور پہ ڈیولپمنٹس یہ ہونا شروع ہوئی کہ یہ چیزیں ڈیمانڈ بڑھتی گئی. پھر 1909 تک آتے آتے اب دیکھیں اس دوران جو ہے CRPC بھی آ گئی تھی, PPC بھی آ گئی تھی, وہی لارڈ مکاولے والے 1860 میں CRPC بھی آ گئی تھی, اور 1906 میں آپ کا CPC بھی آ گیا. اس سے پہلے بھی یہ CRPC اور CPC تھے بائی دا وے, لیکن یہ زیادہ جو آج کی موجودہ شکل ہم دیکھتے ہیں اس شکل میں آ چکے تھے. اس کے بعد پھر اس دوران سیاسی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ایک تو آل انڈیا کانگریس بن گئی ہے, جو کہتی تو تھی کہ ہم ہندو اور مسلمانوں سب کی جماعت ہیں, لیکن 1906 میں پھر مسلم لیگ بھی بن گئی, اور انہوں نے ان کے وجہ سے جو سیاسی پریشر آنا شروع ہوا تو انہوں نے 1909 میں یہ انڈین کاؤنسلز ایکٹ جو ہے یہ ایک نافذ کیا. اس میں جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا, جس کو میں آپ کو بتایا شروع میں سیکرٹری آف اسٹیٹ جو وہاں بیٹھ کے برطانوی حکومت میں, اور یہاں پہ گورنر جنرل, یہ اس وقت جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا اس کا نام تھا مورلے, لارڈ مورلے, اور جو یہاں پہ جو وائس رائے تھا, یہ وائس رائے اور گورنر جنرل میں فرق یاد رکھیں کہ گورنر جنرل ایک قانون کی اسٹیچوٹری ایک کریشن ہے, اور وائس رائے جو ہے وہ تاج برطانیہ اپنے شاہی اختیار سے کسی کو اپوائنٹ کرتی, میرا وائس رائے ہے, میرا خلیفہ ہے, کسی نائب ہے. تو وائس رائے بیسکلی جو پرنسلی اسٹیٹس تھی ان کے لیے وائس رائے ہوتا تھا, اور باقی کے لیے گورنر جنرل, اور اکثر یہ ایک ہی شخص ہوتا تھا گورنر جنرل وائس رائے. تو وائس رائے تھا لارڈ منٹو, اور سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا لارڈ مورلے. تو منٹو مورلے نے مل کے جب یہ ریفارمز تجویز کی اور انڈین کاؤنسلز ایکٹ 1909 کا آیا, تو اس کو انہوں نے نام دیا منٹو مورلے اصلاحات, منٹو مورلے ریفارمز. ریفارمز کیا میں انہوں نے پہلی بتاوا کیا کیا کہ انہوں نے مقامی لوگوں کو بہت زیادہ وہ دے دی, شمولیت دے دی حکومت کے امور میں. ایک لیجسلیٹو جو کاؤنسل تھی گورنر جنرل کی, اس کا سائز بہت بڑھا دیا, صوبوں میں بھی بڑھا دیا اور سینٹرل اس میں بھی بڑھا دیا, اور اس میں نامزد نمائندے بھی تھے اور منتخب نمائندے بھی پہلی بار آئے, اور جو انڈینس تھے وہ نامزد اور منتخب عہدوں دونوں کے لیے ایلیجبل تھے کہ وہ چاہیں تو اس میں کنٹیسٹ کر سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں.
اور اس کے جو فنکشنز تھے جو سینٹرل لیجسلیٹو کاؤنسل تھی اس کے فنکشنز کو انہوں نے انکریز کر کے اس میں جنرل انٹرسٹ کی چیزیں بھی ایڈ کر دیں اور جو ٹیکسیشن کے میجرز تھے کہ بھائی ٹیکس کتنا لگانا ہے عام آدمی کو زیادہ امپیکٹ اس کا ہوتا ہے اس کا بھی اختیار اس کاؤنسل کو دے دی. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آئندہ سے جو ہے جو آفیشیل میجورٹی مسلمانوں کو کیونکہ مسلم لیگ بن چکی تھی مسلمانوں کو انہوں نے علیحدہ سے نمائندگی دینے کے لیے سیپریٹ الیکٹریٹ کا نظام کیا جسے ہم اردو میں میرے ذہن سے نکل گیا جو رائے دہی کا نظام ہے جی جدا گانا انتخابات کہہ رہے ہیں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب تو مسلمانوں کی سر نمائندگی مسلمان یہ سمجھ رہے تھے مسلم لیگ کا کہنا یہ تھا کہ یار ہم کم ہیں ہم تو جنرل الیکشن میں تو ہمیشہ ہندوؤں کے ووٹ زیادہ ہوں گے ہندو ہمیشہ ہماری سیٹ ہی پکڑ رہے ہیں ہمیں ہماری سیٹیں الگ کر وہ سیٹیں الگ کر دی گئی اور وہ بھی اسی منٹو مولے ریفارم کا دیا تھا انڈین کاؤنسل ایکٹ 1909 میں. اور ساتھ میں انہوں نے البتہ جو ووٹ کاؤنٹ تھا وہ ایڈلٹ فرینچائز پھر بھی نہیں تھی. یاد رکھیں آپ ایک محکوم قوم تھے انہوں نے آپ کو ہر 18 سال یا 21 سال سے اوپر کے زائد بندے کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیا. ایڈلٹ فرینچائز نہیں تھی نہ یونیورسل تھی. وہ آپ کے پاس کوالیفیکیشن رکھنے کی یا تو اس کے بعد اتنی پراپرٹی ہو یا اتنی اس کی ایجوکیشن ہو تب وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور الیکشنز پھر بھی انڈائریکٹ تھے یعنی پہلے آپ کسی بنیادی طور پہ منتخب کرتے تھے پھر وہ آگے اوپر والے کو منتخب کرتے تھے. پھر اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ایک نیا آیا اور وہ 10 سال بعد 1919 میں آیا. یہ بھی ایک لکھنؤ پیکٹ ہوا تھا کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان 1916 میں جس کے نتیجے میں انہوں نے پریشر ڈالا اور برٹش نے پھر اناؤنس کیا کہ ٹھیک ہے ہم پہلی بار اب آپ کو سیلف گورننس کے ماڈل کی طرف لے جاتے ہیں یعنی اب اپنے آپ کو خود آپ گورن کر سکتے ہیں. پہلے دیکھنا ایک گورا تھا آدھے گورے ہوتے تھے آدھے مقامی ہوتے تھے ایک ملی جلی ایک چیز سیٹل تھی. تو انہوں نے یہ جو ریفارمس کی اس وقت جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ایڈمنڈ مونٹیک اور وائس رائے لارڈ کلیمسفورڈ اس کو مونٹیک کلیمسفورڈ اصلاحات یا ریفارمس کہتے ہیں. اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 میں آیا. اس میں پہلی بار ایک کاؤنسل کی بجائے بائی کیمرل لیجسلیچر یہ انگریز جو ہے نا یہ خیر ہر زبان کا یہ کیمرا آپ نے دیکھا ہوگا نا کیمرا جو کیمرا نیا بنا تھا نا تو آپ نے پرانی کوئی فلموں میں دیکھا ہوگا ایک بڑا سے ڈبہ ہوتا تھا اور وہ تصویر الٹی آتی تھی بلیک اینڈ وائٹ اور اس میں سے وہ تصویر پتہ نہیں آپ نے پرانی کوئی فلموں دیکھا ہوگا نہیں ہوگا. اور جو پرانے کیمرے تھا تو سب کچھ یہ چھوٹے سے اس میں موبائل میں آ گیا لیکن کیمرا بیسکلی کیمرے کا لفظ ہی جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے خانہ ڈبہ. تو فارسی میں بھی یہ خانہ ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں نا اگر آتے ہیں خانہ کعبہ کی شیپ بھی تو ایک ڈبے نما ہے. تو یہ خانہ بیسکلی ہاؤس کو بھی کہتے ہیں یا تمہارا خانہ خراب ہو اس لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے یار وہ پاگل خانے میں اس کو جمع کرتی ہے ٹھیک ہے خانہ آپ بہت زیادہ دیکھیں گے آپ. تو یہ خانہ کا مطلب بیسکلی ہاؤس یا اب ہم کہتے ہیں نا دیر آر 2 ہاؤسز آف پاکستانی پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی وہ ہاؤس کیوں کہتے ہیں وہ ہاؤس اس لیے وہ خانہ کیمرہ انگریزی میں بھی یہی ترتیب ہے. بائی یعنی 2 کیمرل یعنی 2 خانوں والا 2 ہاؤسز والا. کیا تھا جی بائی کیمرل لیجسلیچر 1 سے 2 ہو گئے ڈائریکٹ الیکشنز آ گئے دونوں کے لیے لیکن ابھی بھی فرینچائز لمیٹڈ تھی یونیورسل نہیں تھی لیکن ڈائریکٹ ہو گئی ٹھیک ہے جی. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مقامی اب یہ جو سینٹرل لیجسلیشن منتخب ہو کے آئے گی یہ ہمارے لیے لاز نہیں بنائے گی یہ خود بنائے گی برطانوی پارلیمنٹ سے بن کے نہیں آئیں گے. صرف یہ تھا کہ اگر کوئی کسی ہائی کورٹ کو ایبالش کرنا ہوتا تو پھر اس کے لیے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے پرمیشن لینی ہوتی. اور ایک اور چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جو کانسیپٹ ابھی بھی ہے کہ سبجیکٹس کیا ہیں جن کے اوپر وہ قانون سازی کر سکتے ہیں ہر سبجیکٹ پہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سبجیکٹس ہیں جن کو ہم ٹرانسفر کر کے آپ کو دے رہے ہیں اور باقی جو ہے ہم اپنے پاس رکھیں ایسا اختیار دے رہے تھے نا. تو انہوں نے ان کو کہا یہ ٹرانسفر سبجیکٹس جو کہ الیکٹڈ ممبرس تھے وہ خود کر سکتے تھے اور ایک انہوں نے ریزرو کر لیا اپنے پاس وہ اس پہ ہم قانون سازی نہیں کر سکتے تھے. اور یہ سلسلہ چلا 1937 تک. اس کے بعد پھر اس دوران 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بن چکا تھا. اچھا اس 1919 کا جو تھا اس میں 2 لسٹوں کا بھی کانسیپٹ آیا کہ وہی جو ریزرو والی کہ جو سینٹرل لیجسلیچر ہے وہ کون سے سبجیکٹس پہ کرے گا اور جو صوبائی لیجسلیچر ہے وہ کن سبجیکٹس پہ کرے گا. یہ کانسیپٹ اب ہمارے پاس بھی آ چکا ہے. فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اور اس کے بعد پھر ادر دین فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ جو صوبے کر سکتے ہیں.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब याद रखें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर उसके बाद ये 1919, इसके इस दौरान वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट और ये सारे नाम आपको देखते रहे। फिर ये तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, इसके बाद और नहीं है, उसके बाद हम आजाद हो गए। 1935 का जो ये एक्ट है, ये बना तो 1935 में, नाफिज ये 1937 में हुआ था, इसलिए जो पुराना था 1937 तक चलता रहा था। इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने कहा कि जी ये बुनियादी तौर पे हुई आइन था जो कि बाद में पाकिस्तान और इंडिया दोनों में इंडिपेंडेंस के साथ चला। इसमें उन्होंने कहा कि जी गवर्नर जनरल के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर होगी और वो अलबत्ता इसको एक्सरसाइज खुद नहीं करेगा, वो मिनिस्टर्स जो हैं जो कि मुंतखब नुमाइंदों के बनेंगे, जिस आप हमारे कैबिनेट है जिस वो उसको एडवाइस करेंगे, उसके एडवाइस के मुताबिक करेगा। गो के ये उसके ऊपर कुछ केसेस में बाइंडिंग नहीं था, आफ्टर ऑल गवर्नर जनरल था। फिर उन्होंने ये कहा कि जी जो फेडरल लेजिस्लेचर है उसी तरह बाई कैमरल होगा, 2 खानों के साथ, एक काउंसिल ऑफ स्टेट होगी, एक हाउस ऑफ असेंबली होगी, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट होगी ये एक परमानेंट बॉडी होगी, जबकि जो दूसरी है और ये परमानेंट बॉडी होगी और हर इसमें से 1/3 मेंबर वो होते जाएंगे, रिटायर होते जाएंगे, उनकी जगह नए अपॉइंट होते जाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट हमने भी रिटेन किया सेनेट ऑफ पाकिस्तान की शक्ल में। आप देखते हैं ना, सेनेट ही खत्म होती है, नेशनल असेंबली खत्म होती है, डिसॉल्व हो सकती है, नए इंतखाबात के लिए प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकता है, सेनेट को नहीं डिसॉल्व कर सकता, सेनेट चलती रहेगी। उसमें हर 2 साल, क्योंकि 5 साल का टेन्योर है, हाँ, तो उसको मैं 2 साल बाद ना एक तिहाई को फॉलो करते रहता हूँ। तो यानी जिसके पहले 6 साल, अब 1/3 के 6 साल पूरे हो गए, वो चलेगा, मिलेगा, नए आ जाएंगे। अगले 1/2 के 6 साल पूरे, फिर 2 साल बाद, तो 2 साल बाद इसमें 1/3 जो है वो रिफ्रेश होता रहता है। तो ये वो कॉन्सेप्ट वहां से आया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आ गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को भी उन्होंने बाई कैमरल कर दिया, सूबों में भी उन्होंने 2 बना दिया। अब हमारे यहाँ एक ये सूबाई असेंबली होती है, लेकिन उस वक्त उन्होंने सूबों में 2 बनाए थे। और उसमें ये भी उन्होंने साथ में डिक्लेयर किया कि इंडिया जो है वो एक फेडरेशन है। अब याद रखें फेडरेशन क्या होती है। फेडरेशन हमारी पाकिस्तान एक फेडरेशन है। फेडरेशन वो है इसको जिसमें फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं वो आते हैं, एक फेडरेशन बनाते हैं आपस में, वो अपनी कुछ पावर्स सरेंडर करते हैं टू द फेडरेशन, लेकिन बाकी पावर्स अपने पास रिटेन भी करते हैं, जिसे हम यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहते हैं। और उसका जो मजहर है हमारे आइन में वो इस शक्ल में है कि जितनी भी कानून साजी का इख्तियार या इंतजामी इख्तियार जो है हुकूमत का, वो महदूद है वफाक का सिर्फ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो दर्ज मज़ामीन है, सब्जेक्ट्स हैं, उस हद तक। बाकी जितने हैं वो सूबों के अपने 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 इलाकों में। तो ये जो कॉन्सेप्ट फेडरेशन का है ये बड़ा समझने वाला है। ये उसे तो उन्होंने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी डिक्लेयर किया पहली बार कि इंडिया एक फेडरेशन होगा, लेकिन वैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन अदरवाइज यूनिटरी था। यूनिटरी वो होता है जी जहां पे फेडरेशन कॉन्सेप्ट में होता है सारा इख्तियार मरकज के पास होता है। अब ये कौन से इख्तियार होते हैं, वो ये कहते हैं यार हमने कॉमन गुड के लिए डिफेंस हो गया, करेंसी हो गई कि हमारी इकोनॉमी कैसे चलनी है, मीडिया कह सकते हैं आप, इस तरह की चीजें ही हम कंबाइन चलाएंगे, बाकी सारा अपना अपना खुद करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसमें एक फेडरल कोर्ट बनाई गई जो हमारे लिए समझना जरूरी है, ये आगे भी लफ्ज इस्तेमाल होगा। एक रिजर्व कोर्ट ऑफ इंडिया बनी और एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया जो हमारे यहाँ भी अब चल रहा है। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको बताया गया कि अगर आप किसी फेडरेशन में एक्सीड करना चाहते हैं, यानी आप अपनी रियासत का वो स्टेटस खोकर जम होना चाहते हैं फेडरेशन में इंडिया में, तो आपको ये हम ओपनिंग दे रहे हैं। उनका होता है कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो चाहती हैं कि हो जाए। अब जब तहरीक आज़ादी चली और नौबत आ गई 1947 तक, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का आ गया। अब हमारे लिए ये 2 दस्तावेज समझना बड़ा अहम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्योंकि जब ये बना तो इसमें उन्होंने ये कह दिया कि जी ये जो 2 नई रियासतें कायम हो रही हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत, इन दोनों का एक ये डोमिनियंस है। डोमिनियन से बना ये कि जो ताज बरतानिया से अलहदा तो हुई है, लेकिन उनका गवर्नर जनरल जो है वो ताज बरतानिया ही अपॉइंट करेगा। साथ में इसमें ये कहा गया कि दोनों डोमिनियंस के जो हैं वो उनके जो लेजिस्लेचर्स हैं जो मुकम्मल होंगी वो मुकम्मल तौर पर अब खुद मुख्तार हैं, सॉवरेन है। अब वो अपनी तमाम कानून साजी तमाम शोबों में खुद कर सकती हैं जैसे चाहें। और साथ में उन्होंने कहा कि हर डोमिनियन के लिए इंडिया और पाकिस्तान हर एक जो है अपनी एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी जो कि अपना आइन खुद बनाएगी, जो कि और यही कंस्टिट्यूएंट असेंबली उसकी मुकन्ना भी होगी, दीगर कवानीन भी बनाएगी।
اور یہ جو پاورز ہیں اس سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کی، یہ وہی تھے جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں درج تھے پہلے سے، اور وہ انہوں نے اس کنسٹیٹیوشن اسمبلی پر کو دے دی. اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ہے اس میں انہوں نے کہا کچھ تبدیلیاں کر کے وہ پہلا عبوری آئین تصور ہوگا دونوں ریاستوں کا. اور اس نے یہی بتا دیا کہ ہر ریاست جو ڈومینین ہے اس میں کیا کیا علاقے شامل ہیں، اور یہ بھی انہوں نے ساتھ کہہ دیا کہ جو موجودہ قوانین ہیں وہ تب تک چلتے رہیں گے جب تک کہ ان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جاتا. اب جب پاکستان بن گیا اس کے بعد آئین سازی کا مرحلہ ہے. کانسٹیٹیوشن اسمبلی تو آگے ہوئی جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت ہونی تھی. اب اس میں انہوں نے کمیٹیاں بنائی، ان کمیٹیوں نے ذیلی کمیٹیاں بنائی اور انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. پہلی جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہماری ہوئی وہ ہے قرارداد مقاصد. یہ 12 مارچ 1949 کو یعنی 12 مارچ 1949 کو پاس کی گئی، جسے ہم آبجیکٹو ریزولوشن کہتے ہیں. اب یہ بائی دا وے آرٹیکل 2A جو ہمارا 1973 کا آئین ہے اس کے تحت باقاعدہ سبسٹینٹو حصہ بن چکا ہے. آپ کہیں گے سبسٹینٹو سے مراد یہ کہ یہ اب آپ یہ اس قابل نافذ العمل ہو گیا. اس کی پروویژنس کی بنیاد پر آپ قانونی دلیل پیش کر سکتے ہیں. پہلے یہ صرف اس کے پریمبل کا کی حیثیت رکھتا تھا. یہ آبجیکٹو ریزولوشن یہ تھا کہ ہم مقاصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آئین سازی کے ذریعے. اس میں بائی دا وے سستی بڑی ہوئی ہے ہمارے کاموں میں یہ آئین ساز اسمبلی سے. مجھے نہیں پتا اس کی ہسٹری ایگزیکٹلی کیا ہے، لیکن یہ کافی انفارچونیٹ ہے کیونکہ یہاں سے آپ دیکھیں گے ہماری آزادی ہوتی ہے 14 اگست 1947 کو. 14 اگست 1948 گزر جاتا ہے، 48 ختم ہو جاتا ہے. 12 مارچ 1949 تک یعنی تقریباً پونے 2 سال میں مشکل سے ہم یہ قرارداد مقاصد لاتے ہیں. وہ ہارڈلی 2.5-3 صفحے کا ڈاکیومنٹ ہے. اب خیر ہے بڑا اعلیٰ ڈاکیومنٹ، لیکن اس سے آئین تو نہیں آپ بنایا. پھر اس کے برعکس انڈیا جو تھا وہ اپنا آئین بہت جلدی بنا چکا تھا. اب یہ ڈیلے جو ہوا، اچھا اس میں انہوں نے اس بعد ایک اور کمیٹی بنائی جس کے کہتے ہیں بیسک پرنسپل کمیٹی، کہ بنیادی اصول کیا ہیں جس پر اب بنے گا. اس میں کیا تھا، انہوں نے کہا جی آپ بتائیں ہمارا فیوچر کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں کیا کیا ہوگا. تو انہوں نے ذیلی کمیٹیاں بنائی. ایک جوڈیشری پہ بنائی کہ جوڈیشری کیسی ہوگی، ایک اس پہ بنائی کہ یار الیکشن کیسے ہوں گے، یونیورسل فرینچائز ہوگی نہیں ہوگی، اور ڈسٹریبیوشن آف پاورز کیسی ہوگی مختلف ریاستی اداروں میں اور صوبے اور وفاق میں. اب انہوں نے اپنی فائنل رپورٹ جو تھی انہوں نے 1952 میں جا کے بنائی، یعنی مزید 2-2.5 سال گزرنے کے بعد. اور اپنی انٹرمس رپورٹ جو ہے انہوں نے 7 ستمبر 1950 میں سے پہلے دائر جمع کرا دی تھی، لیکن انہوں نے واپس لینی پڑی کیونکہ وہ اتنی بیکار رپورٹ تھی، اتنی غیر جمہوری تھی اور لوگوں نے اس کو بالکل قبول نہیں کیا. اور کیونکہ اس میں انہوں نے ساری پاورز ہیڈ آف اسٹیٹ کو دے دی تھی. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت لوگوں کو کیوں یہ غلط باتیں سوچ رہی تھی. اب ہوا یہ کیا کہ جی 1954 میں ایک بیوروکریٹ تھے، وہ اس وقت ہمارے گورنر جنرل صاحب تھے. اب دیکھیں نظام کوئی گورنر جنرل چلتا ہے، ہم نے ابھی تک اپنی آئین نہیں بنایا تھا، آپ کو ریپبلک نہیں ڈکلیئر کیا تھا. اور جب ڈومینین سے ریپبلک کے اسٹیٹس پہ آتے ہیں تو پھر آپ وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی ساری اس کی اپینڈیجز آپ کی ختم ہو جاتی ہیں. تو گورنر جنرل غلام محمد صاحب نے اس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، وہ کہ ایسا اختیار ان کے پاس تھا نہیں، انہوں نے ایک پروکلیمیشن کر دیا اور انہوں نے کنسٹیٹیوشن اسمبلی ڈیزالو کر دی. یہ پہلا ایک سانحہ رونما ہوا ہماری آئینی تاریخ میں. یہ واقعہ تھا 24 اکتوبر 1954 کا، 24 اکتوبر 1954. انہوں نے اس میں ڈیزولوشن کا لفظ تو نہیں استعمال کیا، نہ ہی کسی شک آئینی شک کا حوالہ دیا، ان کے پاس اختیار نہیں تھا. اس کو چیلنج کیا مولوی تمیم الدین خان نے جو اس وقت وہ تھے پریزیڈنٹ تھے کانسٹیٹیوشن آئین ساز اسمبلی کے، اور آپ نے سنا ہوگا تو مولوی تمیم الدین کیس کا. تو وہ جب انہوں نے چیلنج کیا تو چیف کورٹ سندھ ایک ہوتی تھی جو گورنمنٹ آف انڈیا کے تحت چل رہی تھی، انہوں نے ان کی ریٹ پٹیشن لاؤ کر دی. اپیل میں وہ آگے فیڈرل کورٹ میں جانا، فیڈرل کورٹ کو یاد رکھیے گا وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے تحت بنی تھی. فیڈرل کورٹ نے 5 ججز تھے، 4 اور 1 کے سپلٹ سے، یعنی ایک نے ڈسینٹ بھی کی. انہوں نے کہا نہیں جی ان کے پاس پاور نہیں تھی ریٹ ایشو کرنے کی. اور اس سے پھر ایک اور سائڈ ایشو نکل آیا کہ جی کہ وہ کیوں نہیں تھی، اور اس سے پھر کچھ اور باتیں چلی، میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن مسئلہ یہ بنا کہ انہوں نے اس کا آئین ساز اسمبلی کو خیر بات کہہ دیا. اور اب گورنر جنرل صاحب جو تھے انہوں نے ایک جو اس سے ایک پیچیدگی نکل آئی تھی کہ کیوں انہوں نے کہا کہ چیف کورٹ جو سندھ کی ہے وہ بحال نہیں کر سکتی تھی مولوی تمیم الدین کی کنسٹیٹیوشن اسمبلی کو. تو وہ جس بنیاد پر گیا تھا وہ یہ تھا کہ گورنر جنرل سے کچھ قوانین نے اس نے اسینٹ نہیں دی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ ابھی نافذ العمل نہیں تھے. تو یہ ریٹ جاری کرنے کا اختیار ابھی ان کے پاس اس ضمن میں نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس سے تو کوئی تقریباً کوئی 46 اور قوانین جو تھے وہ ہو گئے، آپ سمجھے معطل ہو گئے، اس لیے کہ ان کو بھی اسینٹ نہیں دی گئی تھی. تو
उस पर फिर इसी गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल ने एक रेफरेंस भेजा फेडरल कोर्ट को एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में, वो अब भी है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसको फेडरल कोर्ट कहते थे, और उनसे कहा कि ठीक है अब हमें पता है हम क्या करें जी, हम तो फंस गए हैं। तो उस वक्त माशाल्लाह जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, उसने पहली दफा अपना मकरू चेहरा हमारी तारीख में सा किया। उन्होंने कहा हाँ देखें यार बात ये है कि ये तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, लेकिन हम क्या करें, अब ऐसा कोई और हल नहीं है, तो इसको बस यूं करते हैं जी कि ये जो है जो अब जैसे चल रहा है इसको चलने दें। और उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन भी कन्वीन कर लिया था लोगों का, उसने कहा इसी कोई कंस्टिट्यूशन असेंबली बना दो और एक नया आइन अब जल्दी से बना लेंगे, अब जरूरत है, मजबूरी है, क्या करें। तो ये जो नजरिया जरूरत है इसका आगाज इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो एडवाइस थी फेडरल कोर्ट ने उसमें, और इधर भी बड़ी दिलचस्प बात है, वही एक जज साहब जिन्होंने पहले मौलिक तजुद्दीन में डिसेंट की थी, उन्होंने फिर डिसेंट की और 4 जजेस ने उनके हाथ में फैसला दिया। अब जब ये हो गया तो उस वक्त आप याद रखें कि एक आपके जहन एक इस्तेलाह है 1 यूनिट की। 1 यूनिट सिस्टम ये था कि एक मसला बन गया था कि आपके साथ ईस्ट पाकिस्तान भी था। ईस्ट पाकिस्तान लोग कहते थे कि यार इधर आपने 4 इतने सूबे थे ना सूबे उस वक्त, तो इतना सूबे इधर हमें एक सूबा बने में ये डिस्पैरिटी है, क्या करें। उन्होंने कहा इसका एक हल ये दोनों बराबर कर दो, 1 यूनिट सिस्टम बना दो, ये 1 यूनिट है वो दूसरा यूनिट है। तो पूरा जो आज मौजूदा पाकिस्तान है जो मगरबी पाकिस्तान था, इसको उन्होंने 1 यूनिट करा दिया जी, ये वेस्ट पाकिस्तान, बात ही खत्म हो, कोई सूबे नहीं है, सूबे खत्म, आज से जी 1 यूनिट है और ये यूनिट है जी वेस्ट पाकिस्तान। तो एक कानून है, आप जरूर नोट करें, वेस्ट पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर 1955, क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि इस वेस्ट पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर को फिर खत्म नहीं किया गया। जब दोबारा मगरबी पाकिस्तान अकेला रह गया, इस पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, तो इन्होंने बाद में इसको खत्म करके वापस सूबों को बहाल किया था। तो वेस्ट पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर 1955 की डेवलपमेंट हुई, और 1956 का फिर आइन, उस नई आइन साज असेंबली ने, जो कि अदालती फैसले के तहत उसको करार दे देगा कि आइन साज असेंबली है, उसने 1956 का आइन हमें दे दिया 23 मार्च 1956 को। और ये मोर और लेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से मिलता जुलता था, लेकिन ऑफ कोर्स हम अब एक रिपब्लिक करा पाए और हमें इस्लामिक रिपब्लिक करा दिया गया। अनफॉर्चुनेटली अभी ये चल ही रहा था कि हमारे तारीख पे एक और काला धब्बा आया और मार्शल लॉ लग गया 1958 में। और लगाने वाले कौन थे जी? उसी आइन के तहत बनाए गए प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्जा साहब। मार्शल लॉ उन्होंने डिक्लेयर किया 8 अक्टूबर 1958 को, और आईन पाकिस्तान 1956 को जो उस वक्त नया बना था उसको एब्रोगेट करते हुए अपने डिफेंस मिनिस्टर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान साहब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर करते हुए, मार्शल लॉ तो मार्शल लॉ है ना, तो उसमें तो एक फौजी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, तो उन्होंने उसको कभी तुम फौजी हो तुम बन जाओ, क्योंकि इसका मिर्जा साहब खुद भी फौजी ही थे, साबिक फौजी, तो फिर सिविल सर्विस में आ गया और इस तरह चल गया। और साथ में उन्होंने क्या किया, अब आप देखें बार बार ना ये एक बिगाड़ आया हमारे इसमें। आइन था वो खत्म कर दिया, अब क्या करें? आइन बुनियादी दस्तावेज है, वो पूरे निजाम, उसके बगैर निजाम चल नहीं सकता, बुनियाद ही नहीं है, ऊपर बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। तो अब चलाना तो है, निजाम तो है ना यार, प्रैक्टिकली तो कैसे चलना है, तो वो फिर चलाते हैं। अब आप देखें बार बार ये होगा, उन्होंने क्या जी, उन्होंने कहा लॉज कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर 1958। अब कोई इख्तियार नहीं है, हर इख्तियार वो भी आइन से मिलता था, वही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई इस तरह अब हम जो है ना कानून काम को चलाना है, तो जो पुराने कवानीन थे ना जी, आइन नहीं, सिर्फ पुराने दीगर कवानीन थे, और आइन भी बेशक, लेकिन ये कि जो मेरा मार्शल लॉ का प्रोक्लेमेशन उसके माता है क्लोज टू दैट, जितना प्रैक्टिकली है वो चलता रहेगा, सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा। उसमें वो लैंग्वेज यूज करते थे that the machinery of the government shall be exercised as nearly as may be in accordance with the provisions of the late constitution, जो मरहूम कॉन्स्टिट्यूशन है उसे करीब करीब जितना हो सकता है चलाएंगे, बाकी हम देखेंगे कैसे चलना। इसको चैलेंज किया गया। तो एक और बड़ा मशहूर केस है, पहला तो मौलिक तजुद्दीन का कहा था, डोसोस केस। इसमें फिर उन्होंने बिल्कुल ही मतलब कि सबसे बड़ा काला धब्बा आप समझते, ये जो मार्शल लॉ ने नाफिज किया और जो लॉज कंटिन्यूएंस फोर्स ऑर्डर नाफिज किया, इसको चैलेंज किया, क्योंकि अब आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट बन चुकी थी, जो फेडरल कोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट बन गई थी। तो 200 केस बड़ा मशहूर है जी। उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट में अब अनफॉर्चुनेटली जज साहबान तीनों केसेस में वही हैं, चीफ जस्टिस खास तौर पर, और उन्होंने क्या कहा जी कि उन्होंने कहा यार इस तरह कि ठीक है आइन था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन और बस कोई इख्तियार नहीं आइन को वो करे,
لیکن دیکھیں نا ایک ہے کوئی کیلسن ہے, ایک بڑا کوئی مفکر ہے, اس نے اپنی فکر سے ایک کتاب لکھی ہے کیلسنز جنرل تھیوری آف لا اینڈ اسٹیٹ. اس میں اس نے کہا کہ اگر ایک سکسیسفل انقلاب آ جائے, ایک انقلاب آئے اور وہ اتنا وہ کامیاب بھی ہو جائے, تو پرانا جو جتنا نظام ہے وہ دھڑام سے ختم ہو جائے گا, نیا نظام کھڑا ہو جائے گا. یہ تو اتنی سمپل سی بات ہے. تو اگر وہ کامیاب ریولیوشن ہے, اور یہ جو اس نے کیا ہے, پریزیڈنٹ تھا, اس نے کامیاب ریولیوشن کر دیا, ماشاء اللہ کر دیا, اور جی ماشاء اللہ کام بھی چل رہا ہے, تو یہ تو کامیاب ہو گیا اس کا ریولیوشن. تو جناب علی ہم اس کے تحت کہتے ہیں کہ کامیاب ریولیوشن ہو گیا تو ٹھیک ہے جی, کہ یہ بین الاقوامی طور پر یہ ایک صحیح طریقہ ہے آئینی وہ کرنے کا, چینج لانے کا, تو بس ٹھیک ہے جی, یہ پاس ہے, ویلڈ. انہوں نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا. یہ بہت بڑی غلط بات ہے, مطلب ایسا ہو نہیں سکتا تھا, اور یہ بڑی احمقانہ دلیل تھی. لیکن جب آپ کی نیت خراب ہو نا, تو پھر اس کے لیے پھر ہر چیز کا جواب آپ دے سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو یہ کانسٹیٹیوشن پھر ایوب صاحب نے سید عمران صاحب کو اس سائڈ پہ کہتے کہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر میں ہوں, 1962 کا وہ آئین لائے, اور یہ آپ کا پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کا تھا. اس میں سارا ارتکاز جو اختیار کا تھا وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھا. اور اس میں مختصر بات یہ ہے کہ اس میں ایک جو بڑی افسوسناک بات تھی, انہوں نے وہ اتنا وہ تھے مغربی افکار سے, شاید عبداللہ تھا ان کا ذہن, انہوں نے وہ جو اسلامک ریپبلک 1956 کے آئین میں تھا, پہلے اس کو ریپبلک آف پاکستان ڈکلیئر کیا. پھر جب عوام سے بڑا پریشر آیا اور وہ تو انہوں نے ٹھیک ہے اسلامک ریپبلک کر دیتے ہیں, تو پھر اس کو اسلامک ریپبلک کر دیا. یہ بھی چونکہ ایک مارشل لا ڈکٹیٹر کی پیداوار تھی, کامیاب نہ ہوا. اور جب آپ کو یاد ہے سیاسی طور پہ چینی کی قیمتیں بڑھی اور وغیرہ وغیرہ ہوا, ایجیٹیشن شروع ہوئی, تو ایوب صاحب نے ریزائن کر دیا, اور پاور کس کو دے دی, اپنے آئین کے تحت نہیں دی, ان کا جو نیکسٹ ان کا بڑا جرنیل تھا جنرل یحییٰ, اس کے حوالے کر دی. اور یحییٰ صاحب آئے, انہوں نے نیا مارشل لا ڈکلیئر کر دیا. یہ آپ کا مارشل لا تھا 1969 کا. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی بس میں آیا ہوں جی, اب میں جنرل الیکشن کراؤں گا ملک میں. اور 1 یونٹ سسٹم جو تھا وہ جو ویسٹ پاکستان کا, اس کو انہوں نے پہلی بار ختم کیا, اور ایک لیگل فریم ورک آرڈر LFO 1970 میں نافذ کر دیا 28 مارچ 1970 کو. اور اس کے بعد پھر جنرل الیکشن ہوئے دسمبر 1970 میں. لیکن بڑا سخت مسئلہ بن گیا کہ مشرقی پاکستان میں جو عوامی لیگ تھی, اس نے کہا کہ جی کہ یہ تو ہم نہیں مانتے, ہماری سیٹیں زیادہ ہیں, ہمیں آپ مرکز میں حکومت بنانے میں. اور ادھر بھٹو صاحب مزید تھے کہ نہیں ہم نہیں بنانا چاہتے ہیں. اس چکر کا پھر آپ کو پتہ ہے کیا بنا, بنگلہ دیش بن گیا. اور اس کے بعد پھر جنرل یحییٰ نے جو باغ ڈور تھی ملک کی, وہ کس کو دے دی, بھٹو صاحب. اور اس سٹیج پہ ایک یٹ اندر عجیب سا حرکت ہوئی, سویلین ہوتے ہوئے انہوں نے بھی مارشل لا نافذ کر دیا. یہ تاریخ میں شاید ایک یونیک مثال ہوگی, منفرد اپنی نوعیت کی. انہوں نے اپنے آپ کو سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ بھی دے دیا. انہوں نے اس کے اندر رضا والی غلطی نہیں کی, انہوں نے کہا نہیں مارشل لا بھی میں لگا رہا ہوں, اور میں سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی ہوں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس مارشل لا کو ختم کر کے ایک عبوری آئین دیا 1972 کا, جس کے بعد پھر آپ کا 1973 کا آئین ہے. اور یہ جو 1973 کا آئین ہے, پھر آپ بخوبی جانتے ہیں 1970 میں پھر ایبروگیٹ ہوا. ہمارے ضیاء الحق صاحب نے جب مارشل لا نافذ کیا, پھر وہ 1985 میں واپس بحال ہوا. اور اس کے بعد پھر مشرف صاحب آئے 1999 میں, یہی حرکت کی. انفارچونیٹلی مشرف صاحب اور ضیاء الحق صاحب دونوں کے کیسز میں, ضیاء الحق صاحب کے کیس میں, نصرت بھٹو کیس میں سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نے ٹھیک کیا, وہی نظریہ ضرورت کے تحت. اور اس کے بعد ظفر علی شاہ کیس میں اسی طرح نصرت بھٹو کیس کی طرح اسی سپریم کورٹ نے انفارچونیٹلی نہ صرف یہ کہا کہ نظریہ ضرورت کے تحت آپ ٹھیک کر سکتے ہیں, اور ان کو یہ بھی اختیار دیتے ہیں مشرف صاحب کو کہ آپ چاہیں تو آئین میں کوئی رد و بدل بھی مناسب چاہیں تو کریں. اس کے بعد 2002 میں اسمبلیاں بحال ہوئی, اور اس کے بعد پھر آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. اب ہمارے پاس جو اس وقت ہے وہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب نے 2 دفعہ یہ حرکت کی ہے. انہوں نے 2007 میں بھی جوڈیشری اسپیسیفک ایک مارشل لا بھی نافذ کیا تھا, اور ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر. یہ کیا کرتے تھے, کانسٹیٹیوشن کو جب ہراتے تھے نا, تو دونوں ضیاء الحق صاحب بھی مشرف صاحب بھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کانسٹیٹیوشن تو ہے نہیں, تو ہم ایک عبوری آئینی حکم نامہ جاری کر رہے ہیں, پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر جاری, جس کو ہم PCO کہتے ہیں. یہ جو PCO ججز وغیرہ کی اصطلاح بڑی مشہور ہوئی تھی, تو وہ PCO ججز اسی لیے ہوتے تھے کہ یہ PCO بنائے اسے ججز کو ختم کرنے تھے, باقی سب کچھ ویسے ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. تو انہوں نے ججز کو ہٹایا, جن کو رکھنا تھا ان کو رکھ دیا, جن کو نہیں رکھنا تھا ان کو ہٹا دیا, اور جن کو رکھا ان سے نیا حلف دلوایا, اور اس حلف کو انہوں نے PCO کے تحت بنا لیا. اس لیے یہ ان کے اوپر بیچاروں پہ ٹھپا لگا کہ یہ PCO ججز ہے. پھر جب آئین بحال ہوا اور ساری چیزیں آپ کو پتہ, ان کو ہٹا دیا اور وغیرہ چلتا رہا. میں آپ کو ٹائم بہت کم رہ گیا, میں 5 منٹ جی صرف
कॉन्स्टिट्यूशन 73 के आना था जो हमारे लॉ ग्रेड में रिक्वायर्ड था, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो जी। स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थी ना, हाँ जी, के लिए जो हाँ जी। लॉ गेट में से आपके हैं थोड़े से MCQs जो आपके हैं उसके भी हैं, लेकिन यार मैं आपको बात बताऊँ, हमसे आप सिर्फ लॉ गेट में तैयारी ना कर पाए, हम जो आपको वो तो आपको अपनी ये जो गाइड शाइड है उससे पता चल जाएगा, हमसे तो आप वो चीज़ आप हमसे हासिल करें जो कि आपको शायद इस किताब से ना मिले, वरना तो आप किताब पढ़ के आ जाए, मैं भी आपसे किताब पढ़ देता हूँ, वो आपको फायदा नहीं उस चीज़ से। अब जो आइन है पाकिस्तान का जी, उसमें 3 टॉपिक्स हैं आपके बेसिकली, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक, और उसके अलावा जो आपकी मुकन्नना है लेजिस्लेचर बेसिकली जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, और उसके बाद फिर आपका जुडिकेचर जो कि जुडिशरी है। तो मैं आपको मुख्तसरन इसका बता देता हूँ। अब याद रखें जो बुनियादी हकूक हैं, आइन को समझें, बहुत अहम है। ये बुनियादी हकूक आपके आर्टिकल 8 से शुरू होते हैं और अमेंडमेंट 28 तक जा रहे हैं। अब इसमें जो सबसे अहम शिक है जो आपको याद रखनी चाहिए, जो आपको प्रैक्टिस में भी बहुत काम देगी, वो है शिक नंबर 8। शिक नंबर 8 में बता खुद किसी बुनियादी हक की तारीफ नहीं बयान की गई, क्योंकि कोई फंडामेंटल राइट नहीं, उसमें यह बयान किया गया है कि इस चैप्टर में जो फंडामेंटल राइट्स का जो फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए हैं, अगर पहली बात तो ये है कि कोई कानून इससे मुतसादम नहीं, अगर हुआ तो वो कलअदम करार होगा। इसमें जितने मौजूदा लॉस में कहा कि जी अगर कोई भी कानून इससे मुतसादम है तो वो कलअदम बस खत्म होगा। फिर उसके बाद उसकी दूसरी शिक है आर्टिकल 8 की, वो ये कहती है कि अब इसके बाद रियासत कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि बुनियादी हुकूक से मुतसादम होगा, और अगर वो होगा तो फिर आगे फिर हम जब अदलिया का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये अदलिया को इख्तियार दे दिया गया कि वो ऐसे किसी भी इक़दाम को या कानून को कलअदम करार दे सकती है। आप अपनी प्रैक्टिस में देखेंगे कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली शिकें हैं, इसलिए इनको समझना बहुत अहम है फ्रॉम प्रैक्टिस लीगल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका कुछ उन्होंने एक्सेप्शंस रखी हैं, मसलन अगर आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं या उनके कवानीन हैं तो उस पर इनका इतलाक नहीं होगा, क्योंकि वो उनके डिसिप्लिन के लिए जरूरी है कि उनको ये हुकूक न दिए जाए, उनका अपना डिसिप्लिन है, उसके तहत उनको चलने दिया जाए। अब इसमें सबसे पहला जो उन्होंने हक दिया है वो है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन का। इसमें उन्होंने कहा कि किसी शख्स को कानून से हट कर ना उसकी लाइफ और ना उसकी लिबर्टी, ना उसकी जिंदगी उससे ली जा सकती है या उस पर कोई असर अंदाज किया जा सकता है, ना उसकी आज़ादी सलब की जा सकती है। और इसको अदालतों ने लाइफ को ये कहा कि लाइफ से मुराद ये नहीं है कि बस सांस लेते रहना, लाइफ एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जो जरूरी चीज़ है वो सब है। और इसमें शहला ज़िया का एक बड़ा मशहूर केस है जिसमें उन्होंने इस तरह की इसको एक्सटेंड किया इस कॉन्सेप्ट को। उन्होंने कहा कि देखें जो भी जरूरी चीज़ है एक क्वालिटी, एक बुनियादी क्वालिटी की जिंदगी के लिए वो हर सिटीजन का राइट उसे मिलना चाहिए। फिर उसके बाद आर्टिकल 10 है, उसमें कहा कि अगर आपको कोई अरेस्ट करेगा तो सिर्फ कानून के तहत कर सकता है, और आपको अगर कस्टडी में अपने रखेगा तो 24 घंटे के अंदर लाजिमन किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा, आपको बताएगा कि आपको किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया है, आपको एक्सेस देगा अपनी कानूनी मामलत के लिए अगर आप चाहते हैं किसी वकील को। और उसमें जो उन्होंने सिर्फ एक एक्सेप्शन रखी हुई कानून बनाया कि पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान इसके लिए 3 माह तक किसी शख्स को डिटेन किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद फिर एक रिव्यू बोर्ड बन जाएगा सूबाई सतह पे भी और विफाकी सतह पे भी, जो कि एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुश्तमिल होगा, जो देखेंगे कि एक शख्स की डिटेंशन ठीक है या नहीं। वो एक एक्सेप्शन है इस असूल से, लेकिन उसमें भी बड़ी सख्ती है। आप अक्सर देखते होंगे जी कि बंदे को जी MPO के तहत डिटेन कर लिया, अक्सर ये जो उन्हें पसंद नहीं होते सियासतदान वो कर रहे हैं वो इस कानून के तहत होता है। तो 3 माह तक उस रिव्यू बोर्ड के पास भी जाना नहीं होता, तो 3 माह तक उनको बिठाए रखते हैं, उसके बाद फिर रिव्यू बोर्ड में जाता है। उसके बाद एक अब रिसेंटली 18वीं तरमीम में इन्होंने ऐड किया है फेयर ट्रायल का, जिसे हम ड्यू प्रोसेस भी कहते हैं, ये अल्फाज इस्तेमाल हुए इस शिक में, और ये बहुत अहम है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि आपके पास क्लाइंट आएगा, वो कहेगा जी देखें जी उन्होंने मुझे बगैर सुने फारग कर दिया नौकरी से। अब ये एक प्रोसेस है कि भाई सुन तो लो, अगर उस पर कोई इल्जाम है क्यों निकाल रहे हो उसको यार, उसको मौका तो दो अपनी सफाई का, तुमने पूछा तक नहीं है। तो ये बड़े अहम है, और इससे अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी है कि किसी भी सिविल राइट या ऑब्लिगेशन या क्रिमिनल एलिगेशन के ज़मीन में आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि आपको पूरा मौका अपने दिफा का नहीं रह जाएगा, जिसको हम फेयर ट्रायल कहते हैं या ड्यू प्रोसेस कहते हैं। ये अमरीकी कानून से उनके जुरिस्प्रूडेंस से अल्फाज आए,
ड्यू प्रोसेस के जो प्रोसेस उसका हक बनता है, जो उसका ड्यू है, जो उसका हक है वो दिया जाए, उस प्रोसेस के थ्रू से गुजारा जाए। आप अक्सर ये शिक इन्वोक करेंगे अपने क्लाइंट्स के लिए, आप देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 11 में उन्होंने कहा फोर्स्ड लेबर आपसे खत्म है, कोई स्लेवरी नहीं है इस मुल्क में। फोर्स्ड लेबर का भी आप देखेंगे, अगर आपके पास एक सरकारी एहलकार आएगा जी मुझे इतने महीनों से नौकरी मिली है, काम ले रहे हैं बेकार का, तो आप इस आर्टिकल को इन्वोक करके कहेंगे जी कम से कम इसकी सैलरी को रिलीज करें जी, वो ज्यादती कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाले। उसके बाद इन्होंने इसमें और भी चीजें कि चाइल्ड बच्चा जो है वो 14 साल से कम उम्र बच्चा जो है उसको आप रख सकते हैं मुलाजिम, लेकिन ऐसे काम में नहीं जिससे उसकी जिंदगी को खतरा हो, या किसी फैक्ट्री या माइन में नहीं रख सकते, किसी काम कुली के काम में। बाकी इसमें एक दो बड़ी अहम है क्रिमिनल लॉ के पर्सपेक्टिव से कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं हो सकती। इसके दो पहलू, रेट्रोस्पेक्टिव होता है कि पीछे से नहीं। मुझे पता चला कि जी कि मैं अगर कमर साहब को का कंधा जोर से दबाऊंगा तो मुझे 1 दिन की जेल होगी, ठीक है ना जी, तो मैं अगर जोर दबाता हूँ तो मुझे 1 दिन की जेल हो जाएगी। लेकिन अचानक कानून बदल देते हैं, अभी मेरा ट्रायल चल रहा है, कहते हैं नहीं जी आपको 2 दिन की जेल होगी, तो मुझे 2 दिन की जेल नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैंने ये इनका कंधा दबाया, ये जुर्म किया, तो उस वक्त 1 ही दिन की जेल थी, तो मुझे पता था, मैंने जानते पूछते 1 दिन का रिस्क लिया था। अब आप मुझे ये नहीं कर सकते 2 दिन का। तो इस असूल के तहत एक तो आपको वो नहीं कह सकता जी, और दूसरा ये कि जी के अगर एक एक्ट पनिशेबल ही नहीं था, यानी कंधे को दबाने में कोई सजा नहीं, और अभी मैंने दबा दिया और उसे 1 घंटे बाद कानून बन गया नहीं जी मैं कंधा दबाने की सजा है, तो अब मुझे सजा नहीं मिलेगी, मैं कानून बनने से पहले ये कर सकता हूँ, ठीक है। इसको रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट कहते हैं। एक और है असूल डबल जेपटी का, कि एक ही जुर्म की पादाश में उस जुर्म के लिए मुझे 2 दफा ट्राई नहीं किया है। अगर मेरा एक बार ट्रायल हुआ है, मुझे बरी कर दिया गया, मुझे दोबारा नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी अहम है, इसको समझें। और दूसरे से ये भी कि सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मुझसे नहीं जा सकती, मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि जी मैं अपने खिलाफ गवाही दूं। हाँ, मैं खुद अपने वॉलंटरी कन्फेशन करता हूँ, जानते पूछते बिल्कुल बगैर बिला इकरार जबर और रज़ा और रग़बत करता हूँ, बाकायदा मुशर्रवास करता हूँ, और बात है। लेकिन मुझे कंपेल नहीं कर सकता कि जी हुकूमत कहे जी इसे पूछे ना जी इसने क्या ये पाबंद है जवाब दें, और अदालत मुझे फोर्स नहीं कर सकती। फिर उन्होंने जी आर्टिकल 14 में इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन उन्होंने कहा कि जी कि प्राइवेसी ऑफ होम जो है इसको नहीं, जिसमें कहते हैं चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको उन्होंने कह दिया कि इसको नहीं कहेगा। हाँ, कानून के तहत सर्च वारंट लेके आते हैं तो ठीक है, वरना नहीं। प्राइवेसी, अब ये प्राइवेसी बहुत बड़ा इशू है। आप सब लोग ये यूज करते हैं इंटरनेट और मोबाइल डिवाइसेस और सोशल मीडिया, इसमें आपकी प्राइवेसी का बड़ा सीरियस इशू बन सकता है। तो वो प्राइवेसी के इसके तहत हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने इसी शिक के तहत बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल करने की कोशिश की थी टैक्स वालों ने, तो उन्होंने कहा ये आप काम नहीं देंगे क्योंकि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। इसी तरह किसी के ऊपर टॉर्चर करके उससे एविडेंस नहीं दिया जा सकता, ये आइन में है। फिर आपको इख्तियार है, फ्रीडम मूवमेंट है आर्टिकल 15 में, आप जहां चाहें जिधर मर्जी चाहें जाके आबाद हो सकते हैं। आप यहाँ से उठ के क्वेटा चले जाएं, क्वेटा वाला यहाँ आ जाए, किसी को पाबंद नहीं किया जाता, रोका नहीं जा सकता। फिर आपको फ्रीडम ऑफ असेंबली है, आप चाहें तो इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं, जलसा कर सकते हैं, कानून के उसमें रहते हुए। और अब एक बहुत बड़ा आर्टिकल 17 है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें 2 राइट्स हैं। एक राइट ये है कि अगर आप कोई वकील आप अपनी बार एसोसिएशन बना सकते हैं, इवन जो सरकारी मुलाजमीन है वो भी अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं। किसी भी सरकारी महकमे या इदारे के लोग अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, बेशक उनके ऊपर लेबर लॉज का इतलाक न भी हो, जो कि लेबर लॉज होते हैं। और एक दूसरा इसमें बहुत अहम इख्तियार है कि सियासी मकसद के लिए आप इकट्ठे हो सकते हैं और एक पोलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। और इस इख्तियार को कि आप इकट्ठे हो सकते हैं, पोलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, इसको इंटरप्रेट किया उन्होंने गैर जमाती इंतखाबात के तनाजुर में 1999 में, जब बेनज़ीर भुट्टो को नहीं चाहती थी गवर्नमेंट के ये उसमें, तो उन्होंने कहा कि जी हम नॉन पॉलिटिकल पार्टी बेसिस पे आम इंतखाबात कराएंगे। तो उसने उसको चैलेंज कर दिया। बेनज़ीर ने जो चल गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो इसी राइट से बात निकलती है, अगर ये आईन इख्तियार दे रहा है कि वो पार्टी बना सकते हैं, तो पार्टी तो इसीलिए बनती है ना कि आप इलेक्शन में हिस्सा लेके वो इक़्तिदार में आएंगे या नहीं आएंगे या अपोजिशन में जाएंगे। तो अगर आप उनसे ये उनको पार्टी बनने का फायदा ही कोई नहीं है, अगर इख्तियार पैसा नहीं ले सकते तो फिर ये राइट आपका डिफीट होता है। इसको इन्वोक करते हुए उन्होंने, मतलब आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि आपने पार्टी बना के इंतखाबात करना, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी एक्सटेंशन ये है कि वो गैर जमाती इंतखाबात नहीं हो सकते। फिर बड़ा आर्टिकल 18 है जी, आपको इतने बहुत सारे क्लाइंट आएंगे, उनके बिजनेस पे जब्त पड़ रही होगी किसी हुकूमती एक्शन की वजह से, आपने उसको चैलेंज करना होगा, तो आप आर्टिकल 18 इन्वोक करेंगे। तो उसमें ये इख्तियार उसको ये हक दिया जा रहा है कि आप आज़ादाना कोई भी कानूनी प्रोफेशन, लॉफुल प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन या तिजारत या बिजनेस कर सकते हैं।
اس میں کچھ قواعد و ضوابط ہیں. مثلا آپ نے اگر وہ لائسنس ہے کوئی، مثلا فار ایگزامپل روٹ پرمٹ لینا ہے، آپ نے ٹیکسی چلانی ہے، آپ نے ٹیلکو کا لائسنس لینا ہے پی ٹی اے سے، آپ نے کوئی سی این جی اسٹیشن لگانا ہے، آپ نے اوبرا سے لائسنس لینا ہے، تو وہ لائسنسنگ کی مکمل اجازت ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل ہی بند کر دیں کہ لیجیے آج سے کوئی بھی نہیں کرے. پھر اس طرح فریڈم آف اسپیچ ہے، اور یہ جوڑ کے پڑھا جاتا ہے فریڈم آف ایکسیس ٹو انفارمیشن کے ساتھ. اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی تو تب آپ کے آزادی رائے کا آپ کو فائدہ ہے. اگر آپ کو انفارمیشن یا بولتے رہیں، بے معنی بولتے رہیں، اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. آپ اپنے حقوق کے لیے آواز تک اٹھائیں گے، آپ کو حقوق کا پتہ ہوگا. حقوق کو جاننے کے لیے آپ کے پاس وہ فیکٹس ہونے چاہیے. مجھے پتہ نہیں کہ کیوں نکالا ہے انہوں نے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے، یہ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے، ہمیں ایکسیس کی جائے انفارمیشن تک. بھائی مجھے تو آپ نے کم دیا، اس کو زیادہ دے دیا، کیا وجہ تھی؟ اگر وہ ہم دونوں برابر تھے کیوں ہمارے ساتھ ہوا ہے؟ ریکارڈ دیکھا پتہ چلے کوئی وجہ ہی نہیں ہے. تو مجھے پتہ چلے گا تو میں آواز اٹھاؤں گا نا. ورنہ میں ایسے کہتا ہوں جی اس کو زیادہ دے دیا، وہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ زیادہ کسی وجہ سے دیا ہوگا بس. لیکن تو اس لیے آرٹیکل 19 کے آگے انہوں نے آرٹیکل 19A ایڈ کر دیا کہ آپ کو فریڈم آف اسپیچ ہے، آزادی اظہار رائے ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی پورا اختیار ہے کہ آپ جو پبلک امپورٹنس کے میٹرز ہیں اس میں آپ کو ایکسیس ہو انفارمیشن کی. اب یہاں پہ مختلف قوانین بھی بنائے گئے، اس کے تحت یہ ممکن ہے کہ آپ جا کے ایکسیس کر سکیں انفارمیشن کو. ایک پاکستان انفارمیشن کمیشن ہے باقاعدہ، جس میں باقاعدہ اگر کوئی ادارہ آپ کو انفارمیشن نہ دیں وہاں شکایت کر سکتے ہیں، اور بڑا سختی سے اس کا نوٹس لیتے ہیں. پھر آگے انہوں نے یہ کہا کہ ریلیجن، فریڈم آف ٹو پروفیس ریلیجن ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ٹیکسیشن نہیں کر سکتے ریلیجن کے خاطر کے، کسی ایک ریلیجن کی بڑھوتی کے لیے. آپ کہیں کہ جی مسلمانوں کے لیے جی مساجد تعمیر کرنی ہے، مدارس تعمیر کرنے ہیں مسلمان بچوں کے لیے، سب ٹیکس دینے ہیں. وہ کرسچن کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو مسلمان ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ انکار کر سکتا ہے اس ٹیکس سے. اسی طرح ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں بھی زبردستی نہیں کر سکتی کہ آپ ایک غیر مسلم بچے کو کہیں گے تم اسلامیات پڑھو. اسی طرح پھر پراپرٹی کے حقوق ہیں بڑے اہم. آپ کہیں بھی پاکستان میں پراپرٹی لے سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ سے زبردستی آپ کی پراپرٹی چھینی نہ جائے تاکہ کسی پبلک پرپز کے لیے ہو. ٹھیک ہے، ڈیم بن رہا ہے، کوئی اور کوئی ادارہ بن رہا ہے، کوئی اہم کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے بھی آپ کو مکمل کمپنسیٹ کر کے دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ بغیر کمپنسیشن کے. پھر اس کے بعد بڑا اہم آرٹیکل 25 اکوالٹی آف سٹیزنز کے بارے میں. اس میں دو باتیں، تمام لوگ قانون کے سامنے برابر ہیں اور اوپر قانون کا برابر اطلاق کیا جائے. اب اس میں یہ ممکن ہے کہ مثلا یہ کہ ایک انجینئر بننے کے لیے LLB تو کافی نہیں ہے، اسی طرح ایک انجینئرنگ ڈگری کے لیے لائر بننا تو کافی نہیں ہے، ادھر ہم برابر نہیں ہیں. لیکن جہاں پہ میری بھی LLB ہے، ایک دوسرے کی بھی LLB ہے، مجھے لائسنس مل رہا ہے تو اس کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے جی. اگر اور کوئی بنیادی اہلیت اس کے لیے اور کوئی پرسکرائبڈ کو نہیں میٹ کرتا وہ اور بات ہے، اگر ہم میٹ کرتے ہیں برابر ہے اس لحاظ سے، قانون کے سامنے بھی برابر ہے اور قانون کا برابر اطلاق بھی یہاں پہ ہوگا. تو اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ اور کسی کی امتیازی سلوک کسی قسم کا نہیں ہوگا. ایک اور انہوں نے بھی ایک ایڈ کیا ہے آرٹیکل 25A، جس میں انہوں نے کہا کہ 5 سے لے کے 16 سال کے بچوں کو کمپلسری اور فری ایجوکیشن ریاست دے گی. اللہ کرے یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو، لیکن یہ بھی بڑا اہم ہے. اور اسی طرح جتنی پبلک پلیسز ہیں اس میں کسی کو جانے سے انہیں پارکس ہیں. ہاں اگر کوئی ریلیجس پلیس ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری مسجد میں کوئی غیر مسلم نہ آئے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک پارک ہے جی اس میں جی صرف جی سرکاری ملازمین جا سکتے ہیں اور غیر سرکاری ملازمین نہیں جا سکتے. وہ ایکسیس سب کو برابر ہوگی. اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ سروسز میں ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی، جتنی سرکاری ملازمت ہے اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے کوٹا سسٹم کی انہوں نے اجازت دے دی ہے. اور ویمن اور بچوں کی پروٹیکشن کے لیے امتیازی قوانین پھر بھی بنایا جا سکتے ہیں. اسی طرح آپ کی زبان اور آپ کے کلچر کو پرزرو کرنے کے لیے بھی قانون سازی ہو سکتی ہے. یہ آپ کے بنیادی حقوق. ایک ججمنٹ زبان کے متعلق سپریم کورٹ نے دیا، انفارچونیٹلی اس کا بھی آج تک اطلاق نہیں ہوا، کہ انہوں نے کہا کہ اردو کو آپ رواج کیوں نہیں دیتے، آپ کی قومی زبان ہے. اب دیکھیں میں نے آپ سے جتنی باتیں کی ہیں، میں خود ہارورڈ سے پڑھا ہوں، لیکن یقین مانیں کہ میرا خبیر اردو میں، مطلب ہے کہ یاد میری جو مقامی زبان ہے پشتو، لیکن مجھے بہترین سمجھ اردو میں آتی ہے اور میں بہترین سمجھا اردو میں سکتا ہوں. آپ کو بھی شاید اگر میں ساری باتیں انگریزی میں کہتا ہوں آپ کو اتنی چیز سمجھ نہ آتی، لیکن انفارچونیٹلی ہم رواج نہیں دیتے اردو کو. آج بھی آپ جو ہے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے لڑکوں کو. میں نے دیکھا اچھے اچھے دماغ ہیں بیچارے، اور وہ انگریزی میں نہ ڈرافٹنگ کر سکتے ہیں نہ انگریزی میں بات کر سکتے ہیں. اور تو ہمیں اس کو گو کہ ہمارے عدالتی نظام میں انگریزی اور اردو برابر دونوں زبانیں بولی جا سکتی ہیں اور آرگومنٹس ہوتے بھی ہیں. لیکن ایک ہینڈی کیپ تو فیل کرتا ہے نا آدمی. اب او لیول A لیول والا بچہ اور ایک عام سرکاری اسکول والا بچہ، اور خاص طور پہ اردو میڈیم والا بچہ، چاہے اس کا دماغ اس
او لیول والے سے کئی گنا بہتر ہو. لیکن چونکہ آپ نے اردو کو ترویج نہیں دی ہے. اچھا نہ صرف یہ, آپ اردو زبان کے ساتھ پورا کلچر, آپ اسی لیے اس بنیادی حق میں کلچر کو ساتھ رکھا گیا. آپ کی زبان کے ساتھ آپ کا پورا کلچر اٹیچ ہوتا ہے. میں لوگوں کہتا ہوں کہ یار انگریز چلا گیا اور انگریزی چھوڑ گیا. جو سب سے ہمیں جو بڑا ہینڈی کیپ ہے نا وہ یہ, اور ہم نے آج تک اپنے حالات درست نہیں کیے. اردو کو بس جس سے زیادہ نیشنل لگا دیتے ہیں اس کا بڑا سوا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. نیشنل گیم لے لیں, ہاکی بیڑا غرق ہے. نیشنل لینگویج لے لیں, اردو بیڑا غرق ہے. تو I'm sorry جو پارلیمنٹ ہے جی اس کے متعلق صرف بنیادی بات یہ سمجھنا کہ وہی بائی کیمرل لیجسلیچر ہے. نیشنل اسمبلی میں ڈائریکٹ ووٹس آتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز, ڈائریکٹ فری ووٹ. ٹھیک ہے جی, 18 سال کے آپ ہیں, سٹیزن ہیں پاکستان کے, آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں. وہ آپ کے الیکشن اور ہر اپنے حلقے کے مطابق آف کورس 300 سے اوپر کے لگ بھگ کانسٹیٹوئنسیز ہیں. 10 کے برابر غیر مسلموں کے لیے ریزرو سیٹس ہیں جو پورے پاکستان بیسس پہ الیکشن پورے پاکستان میں اس کا الیکشن ہوتا ہے. باقی انہوں نے ویمن کے لیے کافی ساری ریزرو رکھی ہوئی ہیں, لیکن ویمن کی اور مائنورٹیز کی سیٹس ہیں. یہ جتنی پارٹیاں الیکٹ ہو کے آئیں گی صوبائی اسمبلیوں میں, ان کی متناسب نمائندگی کی بنیاد پر لسٹ انہوں نے پہلے سے سبمٹ کی ہوں گی. اس لسٹ میں سے جتنے مطلب اگر فرض کریں 50% ووٹ ہے پی ٹی آئی کے, تو پی ٹی آئی کی لسٹ میں سے جو ہے نا وہ اگر 8 خواتین کی وہ تھی تو 4 خواتین کی پہلے پی ٹی آئی کی لسٹ سے لی جائیں گی. باقی پھر جتنا متناسب نمائندگی کا حساب ہی ہوتا ہے. اسی طرح مائنورٹی کا بھی اس طرح ہوگا. اب اس کے بعد جب یہ آ جاتی ہیں تو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے, جو آپ پاس کیسز آئیں گے وہ یہ کہ آرٹیکل 62 اور 63 جس میں کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن دی ہوئی ہے ممبر آف پارلیمنٹ یا ممبر آف صوبائی اسمبلی بننے کے لیے, یہ بڑی اہم ہے. آپ نے جتنا شور سنا ہے سپریم کورٹ میں, چاہے وہ جہانگیر ترین کا کیس ہے, عمران خان کے خلاف کیس ہے, چاہے وہ یہ اور کس کے خلاف کیس ہے, وہ سارے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ہوتے ہیں, جس میں وہ صادق اور امین کی بات کرتے ہیں. اس میں سے لفظ یہ آنےسٹ اور ٹرسٹ وردی, تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے لا ڈیولپ کیا. اسی طرح دوسرا جو آپ نے پڑھا ہے دیکھا ہوگا, بار بار الزام لگتا ہے جی فلانا جو ہے اس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے. وہ ایڈوائزر تو رکھ سکتے ہیں, اس کے لیے ایم این اے یا سینیٹر ہونے کی, ایم پی ہونے کی شرط نہیں ہے, لیکن وہ یہ 3 چیزیں نہیں بس سینیٹر, ایم این اے, ایم پی ہے. تو اس بنیاد پر آپ کو چیلنج کر سکتے ہیں. اب اگر کلائنٹ آئے گا جی وہ جی میں نے اس پہ اعتراض کیا تھا الیکشن کے وقت کہ جی یہ تو ڈیول نیشنلٹی ادھر ہے, تو ابھی تک ہائی کورٹ میں کرتے ہیں. تو آپ کو یہ سمجھنا بڑا اہم ہے. آرٹیکل 62 اور 63 اس میں اور بھی اس طرح کی باتیں ہیں, لیکن یہ 2 جن پہ زیادہ شور ہے اور زیادہ جن پہ کیس لا بھی ڈیولپ ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد پھر آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب قانون سازی ہوتی ہے تو قانون سازی میں آپ کو سمجھ کے قوانین اکثر آپ پاس ایسا کلائنٹ آ گیا جی ساڑھے اتنے ٹیکس انہوں نے لا دیتا ہے, جی بڑا غلط کہتا ہے اے جی اس کو انہوں نے صحیح پروسیس سے نہیں گزارا. یاد رکھیں بجٹ جو ہے جس میں سارے ٹیکس پروپوزلز ہوتے ہیں یا ریونیو کے پروپوزل ہوتے ہیں, وہ بجٹ صرف اور صرف نیشنل اسمبلی پاس کرتی ہے. وہ سینٹ کا اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا پاس کرنے میں. اس کے پاس جاتا ہے, وہ اپنی تجاویز دے سکتی ہے لیکن وہ پاس نہیں کر سکتی. پاس اس کو نیشنل اسمبلی نہیں کرتا. لیکن انہوں نے استادی کبھی کبھار یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں منی بل. بجٹ کو منی بل میں ایسی شکیں ڈال دیتے ہیں جس کا منی بل سے واسطہ نہیں ہوتا, اس کے ساتھ ملا کے خالی نیشنل اسمبلی سے کر دیتے ہیں. مثلا پی ٹی آئی کی حکومت اس کی سینٹ میں پہلے نہیں تھی, میجورٹی ابھی بھی نہیں, تو وہ فرض کریں یہ کر سکتے ہیں. میں مفروضہ لے کر مجھے پتا میں ایسا کیا نہیں کیا, ماضی میں ایسا ہوا ہے یا غلطی سے انہوں نے کر دیا. تو اس بنیاد پر آپ اس قانون کی وہ شکیں چیلنج کر سکتے ہیں کہ جی یہ تو منی بل نہیں تھا, یہ تو سینٹ سے بھی پاس ہونا چاہیے. انہوں نے بجٹ ایسا بنا کے صرف نیشنل اسمبلی سے پاس کر کے لاگو کر دیا, تو ہو نہیں سکتا. یہ تو غیر قانونی, تو وہ غیر آئینی ہونے کی بنیاد پر آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اسی طرح پھر آگے آپ چلتے ہیں تو اور چیزیں آتی ہیں اس میں. ایک بڑی اہم کلوز ہے ڈیفیکشن کی, آرٹیکل 63A. یہ 62, 63 کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن اور 63A جو ہے وہ ڈیفیکشن کی ہے. میں نے کیس کیا تھا کہ میں کیوں کا ایک فارورڈ بلاک بنا ہوا تھا. وہ 63A بڑا اہم ہے. الیکشن ہو گئے, بندے نے پارٹی جوائن کر لی, اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ لیا, آزاد بھی لڑا, بعد میں وہ پارٹی جوائن کر لی. اب اس پارلیمنٹری پارٹی کا حصہ ہے, پی ٹی آئی کی ہے جس کی بھی ہے, آپ پی ایم ایل این کی کہہ رہے ہیں, پی 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 کی کہہ رہے ہیں, اے این پی کی کہہ رہے ہیں, جے وی ایف کی کہہ رہے ہیں, اب اس کا حصہ ہے. اب اگر 3 ایسے ایریاز ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ اگر اس میں وہ پارٹی لائن سے ہٹ کے ووٹ کرتا ہے تو اس کو ڈیفیکشن تصور کیا جائے گا, یعنی اس نے ایک قسم کی غداری کر لی اور اس کو اب پارٹی اس کا ریفرنس بھیج کے تھرو اسپیکر الیکشن کمیشن سے اس کو سرے سے ہی ممبر آف پارلیمنٹ کے درجے سے ممبر آف نیشنل اسمبلی کے اسٹیٹس کو کھو دیں گے, اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ ہی ہیز ڈیفیکٹڈ, ہی از نو مور ممبر. وہ کیا ہے 3, ایک اس میں کہ اگر وہ بجٹ پہ ووٹ کرتے ہوئے پارٹی لائن سے انحراف کرتا ہے, بجٹ نہیں پاس ہوتا, کیونکہ یاد رکھیں اگر بجٹ پاس نہیں ہوگا جس حکومت کا, وہ اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. دوسرا
پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگر وہ پارٹی لائن سے انحراف کرتا ہے. اور جو تیسرا ہے ہاں جی پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن میں اگر انحراف کرتا ہے اور ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس میں اگر وہ انحراف کرتا ہے. اور تیسرا یہی بجٹ منی بل جو ہے. یہ تو آپ کے موٹی جاننے والی بات ہے. جہاں پہ آ جائیں جوڈیکیچر پہ, تو جوڈیکیچر میں یاد رکھیں ایک بنیادی بات سیکھنا. آپ کو اکثر ایسے کیسز آئیں گے جہاں پہ دیکھیں آپ کو جب کیس آتا ہے نا تو آپ سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ تو ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے اس کے لیے کیا ریمیڈی ہے, لیکن جانا کہاں ہے؟ ہائی کورٹ جانا ہے, سول کورٹ جانا ہے, کرمنل کورٹ جانا ہے, ٹرائل کورٹ جانا ہے, ٹریبیونل جانا ہے, سپریم کورٹ ڈائریکٹ جانا ہے, کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے بنیادی اصول کہ کوئی عدالتی اختیار والا ٹریبیونل یا اتھارٹی کوئی اختیار سماعت نہیں رکھتی جسے ہم جورسڈکشن کہتے ہیں تا آ کے وہ قانون یا آئین میں درج ہو. ٹھیک ہے جی, کوئی اسیوم نہیں کر سکتا اتھارٹی ہاں یہ میں جی اپیل آ رہا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. اس لیے آرٹیکل 175 میں یہ درج بھی ہے باقاعدہ. اور جو عدالتیں بنے گی بھی وہ بھی کوئی پنچایت یا جگہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں عدالت ہوں, وہ آئین یا قانون کے تحت ہی بنے گی اور اختیار سماعت بھی آئین یا قانون ہی ڈٹرمن کرے گا. تو اب آئین آپ کے 3 عدالتیں جو آئین خود بناتا ہے, باقی جو ہے ذیلی قوانین کے تحت بنائی گئی ہیں. وہ 3 کون سی ہیں؟ فیڈرل شریعت کورٹ جو صرف شرعی امور پہ زیادہ تر کرتی ہے, ہائی کورٹ اور سب سے پہلے سپریم کورٹ. تو آئین میں اس طرح ترتیب ہے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, فیڈرل شریعت کورٹ. اور ان کے یاد رکھیں سپریم کورٹ میں آپ کی سب سے ایپیکس کورٹ ہے. اس کے ایپیکس ہونے کی نشاندہی کیسے ہوتی ہے؟ نام سے نہیں ہوتی کہ جی سپریم کورٹ ہے. پہلی تو یہ ہے کہ پورے ملک کی ایک سپریم کورٹ ہے. دوسری آپ کو کیسے نشاندہی ہوتی ہے؟ ایپیکس کورٹ ہے. ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل ادھر جاتی ہے, تو ایک حصہ پتہ چل گیا. تیسری کیسے پتہ چلتی ہے؟ اس کے جو فیصلے ہیں اس کا اطلاق یا ان کی جو آپ پریسیڈنٹ کہتے ہیں نا کہ ان کی جو حیثیت ہے بطور ایک نظیر, وہ تمام ذیلی عدالتوں اور ٹریبیونلز پہ ہے, وہ انہوں نے لازماً فالو کرنی ہے. اگر ویسے ہی کیس کل میں ہائی کورٹ کا جج ہوں اور میرے سامنے آتا ہے اور سپریم کورٹ ایک وکیل کہتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی اتھارٹی میں پیش کر رہا ہوں ایک فیصلہ ہے, انہی فیکٹس پہ ایسے ایک فیصلہ آ چکا ہے, تو آپ اسے انحراف نہیں کر سکتے. میں واقعی انحراف نہیں کر سکتا کیونکہ آئین میں یہ درج ہے آرٹیکل 189 میں درج ہے کہ وہ سب اس کے پابند ہیں. لیکن کس میں؟ جہاں پہ کوئی پرنسپل آف لا یا کوشچن آف لا آنسر ہو اس حد تک. تو خیر یہ ہے جی. باقی یہ ہے کہ جتنی بھی ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز ہیں وہ سب کے سب سپریم کورٹ کی اعانت کریں گی اس کے ایکسرسائز آف جورسڈکشن. یہ موٹی بات ہے. اب اختیار سماعت ہے کیا سپریم کورٹ کا؟ جو سپریم کورٹ کا اختیار سماعت ہے وہ 4-5 قسم کا, یہ ذہن میں رکھیں. ایک اس کا اوریجنل ہے. اوریجنل کیا ہے جی؟ کہ جو صوبوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے یا وفاق یا صوبے کا, حکومتوں کی بات کر رہا ہوں, وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت سے جھگڑا ہو جائے یا 2 صوبائی حکومتوں کا یا 2 سے زیادہ صوبائی حکومتوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے, پانی کے اوپر ہو جائے, راستوں پہ ہو جائے, کسی بھی بات پہ ہو جائے, لیکن حکومتوں کا ہو, وہ جھگڑا صرف اور صرف سپریم کورٹ طے کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ اس کی اوریجنل کہتے ہیں جہاں پہ کیس آئے گا اوریجنل ادھر ہی آئے گا. اس کے بعد جو اگلی جورسڈکشن اہم ہے وہ اس کی ہے ایک اور اوریجنل جورسڈکشن جسے ہم نارملی آپ اس کو اصطلاح عام میں یا عرف عام میں سو موٹو پاور کہتے ہیں. سو موٹو ایکشن ہوتا ہے از خود, یعنی وہ خود نوٹس دے سکتی ہے کسی بات کا, پٹیشن بھی آ سکتی ہے, کوئی بھی کہہ سکتا ہے. وہ ہے آرٹیکل 184. یہ دونوں آرٹیکل 184 میں اوریجنل جورسڈکشن والے جو صوبوں اور وفاق کی حکومتوں کا مسئلہ اور پلس یہ کوئی ایسا مفاد عام پبلک امپورٹنس کا یعنی عوامی اہمیت کا حامل ایسا مسئلہ جو کہ عوامی اہمیت کا ہو اور ہو کسی چیز کا بنیادی حقوق کے نفاذ کا, یہی جو ہم نے پہلے پڑھے بنا دیا, تو وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ لے سکتی ہے, وہاں لایا جا سکتا ہے. کیا دو شرطیں ہیں؟ بنیادی حقوق کے نفاذ کا ہو. دوسرا کیا ہے کہ وہ پبلک امپورٹنس کا ہو, جسے ہم عوامی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں. اس کی عوامی اہمیت کا ضروری نہیں ہے کہ نمبروں کے اعتبار سے, یہ کوئی اعداد کا مسئلہ نہیں ہے کہ جی کہ 1000 بندہ آ کے پٹیشن کرے گا یا وہ ہزاروں لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہوگا. وہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے جو ریمیفیکیشنز ہیں, جو اس کی اتنے دور رس نتائج ہے کہ وہ ایک بہت بڑی آبادی کے حصے کو افیکٹ کر سکتا ہے. جو بھی فیصلہ آئے گا تو وہ بھی عوامی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے.
اسی طرح اس کے بعد جو اس کی ہے وہ اپیلٹ جورسڈکشن ہے. اپیلٹ جورسڈکشن دو طرح کی ہے. اس میں آرٹیکل 185 ہے جس میں دیا ہوا 185(2) میں کہ کچھ فوجداری یعنی کرمنل میٹرز میں اور کچھ دیوانی سول میٹرز میں اس نے لمٹس بتائی ہوئی ہیں کہ اس میں جو ہے آپ ڈائریکٹ اپیل میں آ سکتے ہیں سپریم کورٹ. کس کے فیصلوں کے خلاف؟ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف. اور کچھ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پہ یہ صورتیں نہیں ہوں گی لیکن ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ پھر بھی ہے, اس کے خلاف بھی اپیل ہو سکتی ہے بشرطے کہ پہلے آپ اپیل کرنے کی اجازت لیں, اسے یعنی لیو لیں, اجازت لیں. ہم لیو کو اکثر وہ کہتے ہیں نا چھٹی, وہ چھٹی نہیں تھی, وہ چھٹی کی اجازت ہوتی ہے. تو وہ لیو ٹو اپیل, وہ پہلے لیو ٹو اپیل دے گا تو تب آپ لیو کر سکتے ہیں. تو ہائی کورٹ کی تمام اپیلیں یا جیسے لیو ٹو اپیل ہے وہ سب سپریم کورٹ ہی آتی ہیں. اس کے بعد پھر ان کے پاس ایک جورسڈکشن ہے ایڈوائزری. ایڈوائزری جورسڈکشن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے اگر وہ کوئی کوشچن آف لا ہے اگین عوامی اہمیت کا, پبلک امپورٹنس کا, تو اس پہ وہ ایڈوائس مانگ سکتے ہیں کہ جی جیسا ابھی یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے مانگی ایڈوائس, یہ جو کون سے شروع ہاں جی یہ جی سیکرٹ بیلٹ پر جو سینٹ کے الیکشن انہوں نے مانگی تھی کہ جی سیکرٹ بیلٹ سے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, تو آپ نے دیکھا بڑی لمبی چوڑی پروسیڈنگ ہوئی. یہ وہ ایڈوائزری جورسڈکشن, یہ بھی بائی دا وے اوریجنل ہی ہے, یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ سے پوچھا جا رہا ہے. پھر آخری ہے جی ریویو جورسڈکشن. ریویو جورسڈکشن یہ ہے کہ کوئی بھی اگر فیصلہ کر لیا ہے مطلب ایڈوائزری سے ہٹ کے علاوہ کسی اور کوئی بھی فیصلہ کو نظر ثانی کر سکتی ہے اپنے فیصلے پر حکومت کے سپریم کورٹ. اور ایک اور ہے آرٹیکل 212 ہے, وہاں پہ جو ایسے ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز ہوتے ہیں مثلا سروس ٹریبیونل ہے, اس کے فیصلوں کے خلاف بھی اگر کوشچن آف سبسٹینشیل کوشچن آف لا آف پبلک امپورٹنس ہو, یعنی بڑا بھاری کوشچن ہو قانونی اور وہ بھی عوامی اہمیت کا حامل, تو اس صورت میں لیو ٹو اپیل مانگی جاتی ہے سپریم کورٹ سے کہ یہ سروس ٹریبیونل نے فیصلہ کیا ہے جی میں آپ کے پاس اپیل کرنا چاہتا ہوں, تو اس صورت میں بھی ایک اضافی ان کے پاس اختیار ہے آرٹیکل 212 کے تحت. یہ تو اس کی جورسڈکشن ہوگی. باقی آپ ذہن میں یہ یاد رکھیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سب سے معتبر حیثیت رکھتے ہیں ایز اے پریسیڈنٹ. اور پھر آ جاتی ہے سپریم کورٹ میں ایسی کمپوزیشن نہیں جاؤں گا کہ وہاں پہ ایک چیف جسٹس ہوتا ہے اور ان کی کیسی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے, جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے سارا. اس طرح ہائی کورٹس ہوتی ہیں, ہر صوبے کی ہائی کورٹ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. یاد رکھیں یہ سب کا ذکر آئین میں یا کسی ذیلی قانون میں نہیں ہے, ان کا بھی اپنا اختیار سماعت ہے وہ آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹس کا, اور اس میں بنیادی چیزیں 4, وہ 4 ہیں ریٹس. یہ ریٹس ہم نے مطلب ہے کہ انگلش لا سے بھی ہے اور اسی کو کوڈیفائی کر لیا, اس کو وہ نام نہیں دیا لیکن ایکچولی ہے وہی. وہ کیا ہے؟ 4 ریٹ ہیں. ایک ہے ریٹ آف سرشراری, اور ایک ہے ریٹ آف مینڈیمس, ایک ہے ریٹ آف کو وارنٹو, اور ایک ہے ریٹ آف ہیبس کارپس. ریٹ کہتے ہیں حکم, ریٹ جاری کرنا, حکم جاری کرنا. اب وہ کیا ہے؟ مینڈیمس یہ ہے کہ قانون آپ کو کہتا ہے ایک کام کریں اور آپ وہ نہیں کر رہے یا اس سے کترا رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, تو آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں اگر آپ اس سے اگریوڈ ہیں. آپ ہائی کورٹ کے لیے دیکھیں کہ میرا حق پہ ضبط پہنچ رہی ہے, یہ وہ جو اسے کام کرنا چاہیے, مطلب میں نے درخواست دی گئی نمٹائی نہیں رہا بیٹھا ہوا, تو اسے کہنے نمٹایا میری درخواست ہے, اسے غلط طریقے سے نمٹائی, اس کا صحیح طرح نمٹایا, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ اسے جو کہیں گے کہ جو قانون سے کہتا ہے ایک چیز کرو, تو وہ کرنے کے لیے اس کو جو حکم جاری ہوگا وہ ریٹ آف مینڈیمس ہوگی. یا کہ قانون سے کہتا ہے تم یوں نہیں کر سکتے اور وہ کچھ کر رہا ہے, تو اس کو حکم جاری ہوتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے, یہ مینڈیمس ہے, ایک حکم جاری ہو رہا ہے. ریٹ آف سرشراری یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو کل عدم قرار دیں کیونکہ وہ وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے, وہ اس کے پاس قانونی وہ اختیار ہی نہیں ہے, وہ غیر قانونی ہے. آپ ڈکلیئر کریں گے غیر قانونی, یعنی اس نے کام کر دیا, آپ ڈکلیئر کریں غیر قانونی, اسے آپ نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا, حکومتی کوئی ادارہ ہے اس نے زمین لے لی ہے, کچھ کر لیا, یا سی ڈی آئی میری دیوار توڑ دی انہوں نے, یا مجھے کہہ رہے ہیں کہ نوٹس دے دیا کہ آپ نکلیں آپ کا گھر غلط الاٹ وغیرہ, میں کہتا ہوں جی غلط ہے, تو سرشراری کے اس کو غلط قرار کیا جائے. اور پھر مینڈیمس بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کو آپ کہیں گے آئندہ ایسا نہ کریں. یہ ہم یا بار بار کریں گے کام جو آپ انشاءاللہ وکیل بنیں گے ہائی کورٹ کے. تو یہ 2 ریٹ ہیں. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ خود اگریوڈ ہوں, یعنی آپ کو گزند پہنچا ہو آپ کی ذات کو, تب واپس نہیں, کوئی اور شخص آپ کے بہاف پہ نہیں کر سکتا, یہ ذہن میں رکھیں. جو باقی 2 ریٹ ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا. مثلا ایک شخص ہے اس کو حد سے بیجا میں رکھا گیا, پولیس پکڑ کے لیے کسی نے نہیں پکڑ لیا, آپ سیدھا ہائی کورٹ جا سکتے ہیں کہ حد سے بیجا میں رکھا ہوا ہے, اس کے لیے آپ کا اگریومنٹ نہیں ہے. میں کمر صاحب کے بارے میں بار بار کمر صاحب کہہ رہا ہوں, کوئی کوئی نہیں ہے بیجا میں انشاءاللہ رکھے گا, لیکن میں ان کے لیے دے سکتا ہوں, آپ کے لیے دے سکتا ہوں. کمر
صاحب بڑے بھائی ہیں ہمارے قمر افضل صاحب بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے اور بہت ہی مایہ ناز وکیل ہیں ماشاء اللہ. تو وہ اس صورت میں کوئی بھی جا سکتا ہے. ایک اور ہے کو وارنٹ. کسی ہائی کورٹ کی حدود میں ایک شخص سرکاری عہدے پہ یا سرکاری ادارے کے عہدے پہ فائز ہے اور بالکل غیر قانونی طور پہ فائز ہے. آپ کو ذاتی طور پہ کوئی اس سے نہیں ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے, اس صورت میں بھی آپ کی ذاتی کوئی پرخاش نہیں ہوگی. عدالت جس عدالت کو دستیں دیکھیں جی یہ غلط فائز ہے, پھر عدالت جانے تھے وہ جانا اس کو بہت ساری جو اپوائنٹمنٹس آپ دیکھتے ہیں نا کہ جی فلانے کو ہٹا دیا عدالت نے, اس کی اپوائنٹمنٹ کو غلط قرار دے دیا, وہ اس کو وارنٹ پیریڈ ہوگی. اس میں ایک تیسری بھی ہے آرٹیکل 199(1)(c) اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی بنیادی حق کے لیے آپ کسی کے بھی خلاف ریٹ کر سکتے ہیں, ایون پرائیویٹ بندے کے خلاف بھی. لیکن یہ میں بتا دوں کہ 1973 سے لے کے آج تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ بڑی ایک ٹرکی سچویشن ہے. اگر پرائیویٹ لوگوں کے بارے میں بھی ریٹیں جاری ہونا چاہیے تو بڑا ایک مسئلہ بنے گا, لیکن وہ شک یہ کہتی ہے اور اس اختیار کو بنیادی ہائی کورٹ کے کہ وہ بنیادی حقوق کا نفاذ کر سکتی ہے, سسپینڈ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی وہاں لکھا ہوا ہے. جس میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جو بنیادی حقوق کا چیپٹر جب میں نے پڑھا تھا کہ اس بنیادی حقوق کو بھی سسپینڈ نہیں کیا جاتا, وہاں یہ لکھا ہے اور یہاں لکھا کہ اس کو نافذ کرنے کے اختیار کو بھی ہائی کورٹ کے سسپینڈ نہیں کیا جاتا تاکہ ایمرجنسی کی کچھ شکیں ہیں کہ وہ نافذ ہوں. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا ہوا کہ اس میں کچھ ایکسیپشن ہیں, مثلا آرم فورسز کے لوگ ہیں وہ اپنی سروس میٹر لے کے جاتے ہیں تو وہ نہیں لے کے جاتے وغیرہ وغیرہ. اور اس طرح کچھ سرکاری ملازمین ان کے سروس میٹرز کے لیے باقاعدہ سے علیحدہ ٹریبیونل سروس ٹریبیونل بنا ہے اور اس کے کیس میں نے پہلے عرض کی آرٹیکل 212 کے تحت ڈائریکٹ سپریم کورٹ آتی ہے. تو یہ آپ کے ہائی کورٹ کا اختیار ہے جی, یہ آپ کو بار بار استعمال کرنا پڑے گا. تیاری کر کے رکھیں, انشاءاللہ آپ کامیاب وکیل بنیں گے. اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ناصر ہو. اور ایک آخری بات میری ضروری یاد رکھیں کہ اللہ پہ توکل والا یہ پروفیشن ہے, شارٹ کٹس کے چکر میں نہ پڑیے گا. اللہ آپ کا رزق جو لکھا ہے وہ ضرور دے گا. اس میں آپ کے لیے چوائس یہ رکھیے کہ آپ اس کو جائز طریقے سے کماتے ہیں یا ناجائز طریقے سے. اس پیشے کے تقدس کو اعمال نہ کیجیے گا کسی صورت. تھوڑا سا شارٹ کٹ نہیں ہوتا نا, جلدی آپ کو پیسے مل جاتے ہیں, جلدی آپ کا وہ مل جاتا ہے. اس چکر میں نہ پڑے گا. اللہ پہ توکل کریں, آپ کی ساکھ بھی بنے گی اور آپ کا نام بھی بنائے گا, آپ کو عزت بھی دے گا, شہرت بھی دے گا, دولت بھی دے گا. اور یہ پروفیشن بہت عزت والا ہے, بشرطے کہ ہم اس کا خود خیال رکھیں. بہت شکریہ. آپ کو بہت اپنا. السلام علیکم. Thank you.